سیدنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا عليم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 10 تک کل کر لیا تھا، اور اس میں جو ہم نے پڑھا وہ یہ تھا کہ جو قرآن مجید میں سب سے پہلی بات کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اور ایک بہت بڑا دعویٰ کہ قرآن مجید میں کوئی شک نہیں ہے، یہ ایسی کتاب ہے، اور ایسا دعویٰ کبھی کسی بک کے لیے پہلے کبھی بھی نہیں ہوا. پھر اللہ تعالیٰ نے متقین کی صفات بتائیں اس میں کہ متقی کون کون ہیں، اور یہ متقیوں کے لیے صرف ہدایت ہے. اور اس کے علاوہ بھی کیونکہ دنیا میں تو اتنے انسان ہیں، اتنے لوگ ہیں، تو یہ ان سب کے لیے تب ہدایت ہے جب وہ متقی ہو جائیں، مومن ہو جائیں اور متقی ہو جائیں. متقین کون کون سے ہیں پھر اس کے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کون لوگ ہیں. وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں غیب پہ، جو نماز قائم کرتے ہیں، جو کہ اس رزق سے خرچ کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا ہے اللہ کے حکم کے مطابق اور اللہ کے کاموں میں. اور پھر وہ ان لوگوں کے بارے میں کہ جو ایمان لائے ہیں، یہ متقی لوگ وہی ہیں جو کہ اس سب پہ ایمان لے کے آئے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ابھی تک اتارا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتارا، اور ان سے پہلے جو اتارا اس سے ہمیں پتہ چل گیا اس سے بعد کچھ بھی نہیں ہے. پھر آخرت پر ایمان لاتے ہیں اور یقین کے ساتھ ایمان لاتے ہیں آخرت پر، یعنی کہ یہ آخرت کے ساتھ ایک یقین کو جوڑ دیا کہ آخرت پر یقین کے ساتھ ایمان لاتے ہیں. اس کے بعد یہ بتایا کہ یہی لوگ جو ہیں ہدایت میں ہیں، یہی کامیابی والے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے متقین کے بعد کافروں کے بارے میں بتایا، اور کہ کفار کون ہیں، پھر اور ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ برابر ہے، اور ان کے دلوں پر اور اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے، اور سننے کی قوت بھی چھین لی ہے، ان کے آنکھوں پہ بھی پردہ ہے، ان کے لیے بڑا عذاب ہے. اور پھر یہ کہ اس کے بعد منافقین کے بارے میں بتایا. اور اب جو آیت نمبر 10 تک جو بتایا وہ منافقین کے بارے میں بتایا کہ بھئی آگے بھی ہمارا اب منافقین کے بارے میں ہی چل رہا ہے اللہ تعالیٰ کا بیان کہ قرآن پاک میں کہ وہی کس طرح ایک تو پہلے مومن کون ہے، متقی کون ہے، پھر کافر کون ہے، اور اب منافق کون ہے. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے ہیں اور اسلام پھیلنے لگ گیا، تو جو جوز تھے اور خاص طور پہ جو ان کے علماء تھے ان کو یہ بات جو ہے بہت بری لگی، اور وہ لوگ دشمنی پہ اتر آئے مدینہ میں آنے پہ، کیونکہ مکہ میں جوز نہیں تھے، مکہ میں تو وہ کفار تھے جو کہ بت پرست تھے، اور یہاں پر جب مدینہ میں آئے ہیں تو یہاں یہودی تھے، جوز. اب کچھ لوگ اوس و خزرج جو دو وہاں قبیلے آباد تھے مدینہ میں، ان میں سے بھی اسلام کے مخالف ہو گئے، اور کچھ لوگ جو اسلام لے آئے تھے تبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تھے. تو اب جب اسلام ایک کیونکہ ان کے سردار تھے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امان دی تھی اور وہ مدینہ آئے ہیں، تو اسلام پھیلنے شروع ہو گیا. اب وہ اسلام کا مقابلہ نہیں کر پا رہے تھے، کیونکہ اسلام تو ہے ہی یہی، اللہ کی کتاب ہے ہی ایسی، اس کی آیتیں ہیں ہی ایسی کہ مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا. تو دشمنی تو اپنی جگہ ہے، اور اس لیے انہوں نے یہ چال چلی کچھ لوگوں نے کہ ظاہری طور پہ اسلام کو قبول کر لیا، اندر سے وہ کافر تھے، ظاہر میں مسلمان تھے، اور وہ مسلمانوں کی جاسوسی کر رہے ہوتے تھے، مسلمانوں کی محفلوں میں بیٹھتے تھے، ان کے راز معلوم کرتے تھے، ان کو بتاتے تھے اپنے جو باقی ساتھی تھے ان کو جا کے، وہ جوز اور مشرکوں میں سے جو بھی لوگ تھے ان کو. تو ان کا سردار جو ان کو یہ تھے منافق ایکچولی، جنہوں نے اسلام ظاہری طور پہ قبول کیا، اندر سے وہ کافر ہیں. ان کا جو سردار تھا وہ تھا عبداللہ بن ابی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
جب مدینہ ایکچولی تشریف لائے ہیں تو کیا ہوا کہ جب وہ مدینہ آئے ہیں تو اوس اور خزرج ایکچولی دونوں اس وقت متفق طور پہ دونوں عبداللہ بن ابی کو اپنا ایک سردار بنانا چاہ رہے تھے اس وقت. یہ بات فائنل ہو چکی تھی اور ایون اس کو ایک تاج پہنانے لگے تھے. مطلب حالانکہ ایک چھوٹا سا شہر تھا لیکن دو قبیلے تھے تو وہ دونوں ہی مل کے عبداللہ بن ابی کو اپنا سردار بنانے لگے تھے. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے مدینہ، اب اس کی سرداری خطرے میں پڑ گئی. اب اس کو وہ سردار بنائیں گے کیونکہ سب سے زیادہ معزز تو اب ان کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اب کیسے سرداری ملے گی اسے؟ تو پھر کیونکہ اب اس کے ہاتھ سے سرداری چلی گئی تو اس کے دل میں بغض جو ہے اور اناد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور مسلمانوں کے لیے بیٹھ گیا. پتا تھا اسے بھی کہ ظاہر اسلام حق ہے. پتا چلتا ہے اس میں آپ اس کو یعنی کوئی بھی جیوز تھے، کفار تھے، قریش تھے، بت پرست تھے، کرسچنز بھی آگے آئے گا سورہ بقرہ میں ہی ہم پڑھیں گے. تو کوئی بھی ان دلیل جہاں سے بھی وہ لے کے آتے تھے انہیں آخر کار اس کا جواب مل جاتا تھا، انہیں پتہ چل جاتا تھا کہ یہی حق ہے. تو پتہ انہیں تھا کہ حق ہے لیکن اب ڈھیٹ ہو گئے ہیں، اب ضد آ گئی ہے، اب اناد آ گیا ہے. تو یہ ظاہری طور پہ جو اسلام جنہوں نے قبول کیا تھا اور اپنے آپ کو مسلمانوں میں شمار کرایا تھا اور اندر سے وہ اسلام کی کاٹ میں لگے ہوئے ہیں اور ان کے یہ اس لیے اب ہوتا کیا تھا کہ اصل میں وہ چاہتے تھے کہ اسلام قبول کرنے سے جو فائدے میں مل رہے ہیں، پہلی بات مسلمانوں سے ان کی جان اور مال کی حفاظت ہو گئی. اب مسلمان ان کو تو کچھ نہیں کہیں گے. دوسری بات یہ کہ جو مسلمان جہاں پر بھی جائیں گے اور جو مال غنیمت ملے گا اس میں بھی حصہ ملے گا. اور پھر یہ کہ اور مسلمانوں نے تو یہودیوں کو بعد میں جیسے آگے بھی ہم پڑھیں گے کہ آئے گا قرآن پاک میں کہ یہودیوں کو ان کی حرکتوں کی وجہ سے ان کے قبیلوں کو کچھ قبیلوں کو مدینے سے نکال بھی دیا تھا. تو اب ان کو یہ لوگ تو منافق تھے، یہ تو اوپر سے مسلمان بنے ہوئے تھے، ان کو نکال بھی نہیں سکتے تھے. اور اس لیے ان کے دنیاوی فائدے ان کے بہت زیادہ تھے. اور جوز کو اور جو باقی لوگ تھے ان کو پہلے سے ہی پتا تھا کہ یہ جو لوگ ہیں یہ تو منافق ہیں، اس لیے ان کے ساتھی ہیں. اس لیے وہ ان سے بھی انہوں نے اپنے آپ جان و مال کو محفوظ کر لیا، مسلمانوں سے بھی اپنے جان و مال کو محفوظ کر لیا. تو اس طرح اپنی طرف سے کیا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے رہے ہیں. یہی اللہ تعالیٰ نے کہا نا اس سے پہلے جو آیات ہے کہ یخادعون، ٹھیک ہے، یخادعون اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے رہے ہیں اپنی طرف سے اور جو ایمان لوگ لے کے آئے ہیں ان کو دھوکہ دے رہے ہیں. مگر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، مگر یہ دھوکہ صرف اپنی جانوں کو دے رہے ہیں. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کے ان کے دھوکے بتا دیے اور یہ بھی بتا دیا کہ یہ تو کہتے ہیں ایمان لائے ہیں، ایمان کوئی نہیں لے کے آئے. کیوں؟ اس لیے انہیں شعور ہی نہیں ہے. یہ اصل میں شعور ہونا ایک اور چیز ہے، علم ہونا اور چیز ہے. علم آ گیا ان کے پاس، پتہ ہے انہیں، لیکن شعور نہیں ہے. اب یہ اپنی یہ ضد، ہٹ دھرمی، ان سب کی وجہ سے انہیں شعور ہی نہیں ہے. اور یہ جو شعور نہیں ہے، یہ جو ضد ہے، یہ جو ڈٹائی ہے، اس نے ان کے دلوں کا مرض روگ بنا لیا اپنے اس دل کا. تو یہ دلوں کے روگ بن گئے ان کی یہ ضد، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے روگ کو اور بڑھا دیا ہے. اور ان کی ضد کی وجہ سے، ان کی اپنی حرکتوں کی وجہ سے. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے. دردناک عذاب، دردناک مطلب علیم جو ورڈ ہے اس کا مطلب جو دردناک ہے نا، وہ ایسا دردناک عذاب جس عذاب کو بھی درد ہوتا ہے. یہ اس دردناک عذاب کی بات ہو رہی ہے، اس عذاب کو خود بھی درد ہوتا ہے، ایسا دردناک عذاب. تو درد تو سب کو سمجھ آتی ہے. بہرحال جہاں سے آگے ہم انشاءاللہ جو ہے وہ شروع کر رہے ہیں. الرحمن الرحیم. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. اور جب ان سے کہا جاتا ہے زمین میں فساد مت کرو تو کیا کہتے ہیں، قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. یعنی کہ اب کہا کیا جا رہا ہے کہ تم فساد نہ پھیلاؤ. ٹھیک، کیوں فساد کس بات کا پھیلا رہے ہیں؟ کیونکہ اب وہ دونوں طرف چل رہے ہیں، دونوں طرف. یعنی ان کا دعویٰ کیا ہے کہ بھئی ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں کیونکہ ہم تو دونوں کی صلح کرا رہے ہیں، ہم دونوں کے تعلقات جو ہیں آپس میں ٹھیک کرا رہے ہیں. تو اپنے جو نفاق ہے، اپنا جو اس کو انہوں نے اصلاح سے خود ہی تعبیر کر لیا. اور اللہ تعالیٰ پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ یہ جھوٹے ہیں.
تو ان کا دعویٰ تو جھوٹ ہے، یہ تو سب کو پتا ہے۔ الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، اور خبردار بے شک یہی لوگ مفسد ہیں، فساد ڈالنے والے ہیں، لیکن یہ نہیں سمجھتے، یہ شعور نہیں رکھتے اس بات کا کہ یہ تو خود ہی فساد ڈال رہے ہیں۔ فساد کیسے خود ڈال رہے ہیں؟ کیونکہ ایک تو یہ جھوٹ بول رہے ہیں، دوسرا دونوں اصل میں تو یہ دونوں طرف دو کشتی کے سوار بنے ہوئے ہیں نا، تو لیکن دونوں کشتیوں والوں کو آئیڈیا ہے کہ یہ ادھر کے بھی بنے ہوئے ہیں، ادھر کے بھی بنے ہوئے ہیں، اب دونوں کو ان پہ شک ہے، مسلمانوں کو بھی شک ہے اور انہیں پتا ہے کہ یہ منافق ہیں، اور یہودیوں کو بھی شک ہے کہ بھئی یہ کنفرم ہو سکتا ہے یہ مسلمانوں کے پاس بیٹھ رہے ہیں اور اوپر سے مسلمان ہو گئے ہیں، تو کیا پتا مسلمان ہی ہو گئے ہوں ایگزیکٹلی، اور ہمارے پاس آ کے جاسوسی کر رہے ہوں۔ تو اس طرح اصل میں دونوں کے دونوں لوگ ان کے اوپر اعتبار نہیں کر رہے، تو جب دونوں اعتبار نہیں کر رہے تو وہ اصلاح کیسے کریں گے؟ ان کی صلح کیسے کرائیں گے یا اصلاح کیسے کریں گے؟ کر ہی نہیں سکتے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ کیا ہم ایمان لائیں، کما آمن الناس، ایسا جیسے کہ یہ لوگ لے کے آئے ہیں ایمان، قولوا انؤمن کما آمن السفہاء، خبردار بے شک یہی بے وقوف ہیں لیکن یہ نہیں جانتے، یعنی وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ جب ان سے کہا جاتا ہے نا کہ بھائی آپ لوگ تو یہودی جب ان سے پوچھتے ہو بھائی آپ تو ایمان لے آئے ہو، وہ کہتے ہیں نہیں نہیں، کیا ہم ایسے لوگ ایمان، ایسے لوگوں کی طرح ایمان لے کے آئیں جیسے یہ بے وقوف لوگ ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، الا انہم هم السفہاء، اور یہ جب یہ لوگ ان سے ملتے ہیں تو جو لیکن لا یعلمون، بے شک خبردار بے شک یہ بے وقوف ہیں لیکن یہ جانتے نہیں ہیں، الا خبردار انہم هم السفہاء کہ یہی لوگ بے وقوف ہیں، یہ لوگ جو کہتے ہیں نا ہم ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لے کے آئیں، اصل میں یہ خود بے وقوف ہیں اور یہ جانتے ہی نہیں ہے کہ یہ خود بے وقوف بن رہے ہیں، کیونکہ دونوں میں سے کوئی بھی ان کے اوپر اعتبار نہیں کرتا۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب یہ لوگ ملاقات کرتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لے کے آئے ہیں، قَالُوا آمَنَّا، تو یہ کہتے ہیں ہم تو ایمان لے کے آئے ہوئے ہیں، یعنی مسلمانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو ایمان لے کے آئے ہوئے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا، اور جب یہ خلوت میں ہوتے ہیں، اِلَىٰ شَيَاطِینِہِمْ، اپنے شیطانوں کے ساتھ، قَالُوا، تو یہ کہتے ہیں اِنَّا مَعَکُمْ، کہ ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، یعنی کہ جب شیطانوں کے ساتھ اپنے اپنے ان شیاطین، وہ جو شیطان ہے جو سردار ہیں یا جو ان کے جوز اور مشرک وغیرہ جو جن لوگوں کے ساتھ یہ ملے ہوئے ہیں ان کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں، مسلمانوں کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ قولوا انما معکم، تو کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون، ہم تو صرف مذاق اڑا رہے ہیں مسلمانوں کا، یعنی کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، شیاطین جو اپنے سردار ہیں ان کو ہی کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں لیکن ہم تو صرف ان کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم، اور اللہ تعالیٰ ان کا مذاق اڑا رہا ہے، ویمدہم، اور ان کو ڈھیل دے رہا ہے، فی طغیانہم یعمہون، ان کی سرکشی میں، یعمہون، اور یہ اندھے ہو کے بھٹک رہے ہیں، اور یہ تو اندھے ہو چکے ہیں، انہیں تو کچھ نظر ہی نہیں آ رہا، انہیں تو یہ بھی سمجھ نہیں لگ رہی، یعنی اللہ نے ان کی رسی دراز کر رکھی ہے، ان کے دوغلے پن کی سزا انہیں دنیا میں نہیں مل رہی فوری طور پہ لیکن یہاں بھی ملے گی، اور اس سے وہ سمجھ رہے ہیں کہ اوہو جو ہم نے جو کچھ بھی ہم نے یعنی کہ یہ ایک پلان بنایا ہوا ہے، یہ ہمارا تو دیکھو کتنا مزے کا پلان جو ہے کامیاب جا رہا ہے، اور اپنی اس گمراہی میں اور ہی پختہ ہوئی جا رہے ہیں اور گمراہی میں ڈوبتے چلے جا رہے ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا نا میں ان کا مرض بڑھا رہا ہوں، آخرت میں انہیں ایک دم پکڑ لیں گے اللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ کا یہ عمل ان کے مذاق کا نتیجہ، وہ وہاں جو بیٹھ کے مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں نا کہ یہ بے وقوف ہیں، دیکھو ہم تو ان کے پاس بیٹھ کے ان کے سارے راز آپ کو بتا رہے ہیں، تو یہ اور ان کا مذاق اڑا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس مذاق کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تو ان سے مذاق کر رہا ہے، کیونکہ انہیں خود نہیں پتا بے وقوفوں کو کہ وہ اپنی تھوڑی سی دنیا کے لیے، تھوڑے سے وقت کے لیے آخرت کی اتنی لمبا ٹائم، آخرت کا کی اتنے زیادہ فائدے چھوڑ رہے ہیں، اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی ہے، فمربحت تجارتہم وما كانوا مہتدین، اور لہٰذا ان کی تجارت میں نفع ہوا اور نہ ہی انہیں صحیح راستہ ملا، یعنی نہ ہی ہدایت ملی نہ تجارت میں نفع ہوا، اب فائدہ کیا ہوا ان کے لیے؟ کچھ بھی نہیں، کیونکہ ان لوگوں نے تو گمراہی خود خریدی ہے ہدایت کے بدلے۔
مثلہم کمثل الذی استوقد نارا. اب ان کی مثال اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، اور دو مثالیں اللہ تعالیٰ یہاں پہ دے رہے ہیں کہ ان منافقوں کی مثال کیسی ہے، کہ جو اسلام کے واضح دلائل بھی ان کے سامنے آ گئے ہیں، انہیں پتہ ہے اسلام حق ہے، اس کے باوجود وہ نفاق میں جو اس کی گمراہی اس میں پھنسے ہوئے ہیں، اور یعنی کہ ڈبل کام کر رہے ہیں. اور اسلام کے واضح جو دلائل ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ اس کو آگ کی روشنی سے تشبیہ دے رہے ہیں کہ کس طرح اس روشنی سے ماحول کی ساری چیزیں، ایک روشنی جب ہوتی ہے، آپ ایک بلب آن کرتے ہو تو ایک لائٹ آن ہو جاتی ہے، تو یہ جو لائٹ ہے نا، یہ اس سے آپ کو کمرے میں موجود ہر چیز نظر آتی ہے. اسی طرح جب سورج نکل آتا ہے تو آپ باہر نکلتے ہو تو آپ دیکھتے ہو آپ کو ہر چیز واضح نظر آتی ہے. تو اللہ تعالیٰ اسلام کو یہاں روشنی کہہ رہے ہیں کہ وہ لائٹ ہے، وہ جیسے آگ کی ایک روشنی ہوتی ہے جس سے سب کچھ آپ کو کلیئر نظر آتا ہے. اسی طرح اسلام ایسی چیز ہے جس کے ایسے دلائل ہیں کہ جو آپ کو کلیئرلی سب پتہ چلتا ہے کہ یہ سب کچھ صحیح ہے، لیکن اپنے ضد کی وجہ سے، اپنی ڈھٹائی کی وجہ سے، اور جو اندر بغض بن گیا اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ روشنی ان لوگوں سے چھین لی ہے، اور اب وہ دیکھنے کی قوت سے محروم ہو گئے. مثلہم، ان کی مثال ایسی ہے، کمثل الذی استوقد نارا، کہ جیسے کسی نے ایک آگ روشن کی، فلما اضاءت ما حولہ، اور پھر جب اس نے اس ماحول کو روشن کر دیا، اس کے ارد گرد کے سارے ماحول کو، ذہب اللہ بنورہم، تو اللہ تعالیٰ نے تو ان کا نور ہی چھین لیا. اب یہ ایک اتنی بڑی بات ہے، ایک انسان ہے، اسے اندھیرے میں کچھ نظر نہیں آتا، اسی لیے وہ آگ جلاتا ہے. اب اس نے آگ جلائی کہ ارد گرد کا ماحول مجھے نظر آئے، جیسے ہی نظر آنا شروع ہوا، ساتھ ہی اللہ نے اس کا نور ہی چھین لیا. اب اس کی آئی سائٹ ہی چلی گئی. جب آئی سائٹ ہی چلی گئی، وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ، اور وَتَرَكَهُمْ، اور اسے چھوڑ دیا کس میں؟ اندھیروں میں. لا یبصرون، جہاں اسے کوئی بصیرت ہی نہیں ہے، جہاں اسے کوئی دکھائی نہیں دیتا. صم بکم عمی فہم لا یرجعون، اور وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، چنانچہ اب وہ واپس نہیں آئیں گے. کیوں بہرے اور گونگے اور اندھے ہیں؟ کیوں اس اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں یہ کہا ہے کہ وہ بہرے، گونگے اور اندھے ہو گئے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ یعنی کہ یہ اسلام کے غلبے کو پھیلتے ہوئے بھی دیکھ رہے ہیں، اس کا نور پھیلتا ہوا نظر بھی آ رہا ہے، اور اس کی طرف بڑھنے لگتے ہیں، اور دنیا کی محبت ان کو زور ڈالتی ہے. اور یہ آگ یعنی انہیں سمجھ آ رہی ہے اپنے ارد گرد، اپنے ماحول سے، کہ یہ روشنی ہے اسلام، اور یہ سب چیزیں صحیح ہیں. لیکن کیا ہوا ہے کہ وہ اس کے باوجود، جب وہ اس کے روشن دلیلوں کے باوجود اس کو نہیں مانتے، تو وہ روشنی اصل میں ان کے لیے تو نہ ہوئی. اب وہ خود تو اندھیروں والے ہی ہو گئے. تو جب وہ اندھیروں والے ہو گئے تو اس کا مطلب ہے کہ اب یہ، یعنی کہ اب یہ جو کفر ان کے دلوں میں گھسا ہوا ہے، اس کی وجہ سے یہ موت کے بعد بھی جن مصیبتوں میں گرفتار ہوں گے، اور دنیا میں بھی جن مصیبتوں میں گرفتار ہوں گے، اس کو انہوں نے نہیں سوچا، اور کفر میں بڑھتے بڑھتے اس درجے پہ پہنچ گئے ہیں کہ بہرے ہو گئے ہیں. انہیں قرآن کی آیتیں سنائی نہیں دیتی، انہیں ان کا مطلب سمجھ ہی نہیں آتا، حق سننے کے قابل ہی نہیں ہیں، گونگے ہیں، ان کے منہ سے کلمہ حق نکلتا ہی نہیں، اور ان کے منہ سے کیا نکلتا ہے؟ کفر کی باتیں اور نفاق کی باتیں. اور اندھے ہیں کیونکہ راہ حق دیکھ ہی نہیں سکتے، اندھے ہو گئے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا، فرمایا کہ یہ تو گونگے، بہرے اور اندھے ہو چکے ہیں، اور یہ کبھی پلٹیں گے بھی نہیں. لا یرجعون، یعنی اب یہ ایسے ہو گئے ہیں کہ یہ ایسے گونگے بہرے، پکے گونگے بہرے اور اندھے اللہ تعالیٰ نے انہیں بتایا کہ اب یہ واپس نہیں پلٹیں گے. او کسیب، اب دوسری مثال، ان منافقوں کی مثال ایسی ہے جیسے کہ من السماء، او کسیب من السماء، آسمان سے برستی بارش، فیہ ظلمات و رعد و برق، جس میں اندھیرے بھی ہیں اور گرج بھی ہے اور چمک بھی ہے. یجعلون اصابعہم، اور وہ کڑکوں کی آواز پر، یعنی اپنی انگلیوں کو، فی آذانہم، اپنے کانوں میں دے لیتے ہیں. جب کڑک کی آواز آتی ہے بجلی کی، من الصواعق حذر الموت، اور کس وجہ سے دے لیتے ہیں؟ موت کے خوف سے، موت کے خوف سے اپنے کانوں میں انگلیاں دے لیتے ہیں. واللہ محیط بالکافرین، اللہ نے کافروں کو گھیرے میں لے رکھا ہے. یعنی جب قرآن کریم کفر اور فسق پر عذاب کی وعیدیں سناتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟
یعنی جب اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں نا کہ تم یہ کفر کر رہے ہو اور یہ منافق ہے اور اس پہ عذاب بتا رہے ہیں، جیسے پیچھے بتایا عذاب علیم، عذاب عظیم، تو یہ کیا کرتے ہیں اپنے کان بند کر لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اب تو ہم عذاب سے محفوظ ہو گئے. کانوں میں صرف انگلیاں دینے سے کیا بارش کی گرج چمک ختم ہو جائے گی؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے سارے کافروں کو اپنے گھیرے میں لے لیا ہوا ہے، یہ اس سے بچ سکتے ہی نہیں ہے. کیا صرف کانوں میں انگلیاں دینے سے اسلام کی حقانیت ختم ہو جائے گی؟ یقاد البرق یخطف ابصارہم، ایسا لگتا ہے کہ بجلی ان کی آنکھوں کو اچک لے جائے گی. وہ بجلی جو برق یعنی کانوں میں انگلیاں ڈال لی ہیں تو اب آنکھوں کے سامنے تو بجلی چمک رہی ہے. جو بجلی جب چمکتی ہے، جب آسمان سے گرتی ہے، تو کبھی کسی نے اگر دیکھی ہو استغفر اللہ، تو وہ اتنی تیز ہوتی ہے کہ وہ لگتا ہے کہ آنکھوں کی بصارت ہی چلی جائے گی. کلما اضاء لهم مشوا فیہ، اور جب بھی بجلی ان کے لیے روشنی کرتی ہے، وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، تو وہ اس روشنی میں چل پڑتے ہیں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اور جب وہ ان پہ اندھیرا کر دیتی ہے تو کھڑے رہ جاتے ہیں. اور اگر اللہ چاہتا، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتے، لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ، تو ان کے سننے اور دیکھنے کی طاقتیں چھین لیتے. سمعہم و ابصارہم، یعنی سننے کی بھی اور دیکھنے کی طاقتیں چھین لیتے. یعنی انہیں دیکھیں کڑک کی آواز بھی آ رہی ہے، بجلی نظر بھی آ رہی ہے، تو اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو سننے دیکھنے کی صلاحیت ہی ختم ہو جاتی. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کیا تاکہ انہیں سنائی دے، انہیں دکھائی دے، اور ہو سکتا ہے وہ پلٹ آئیں. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پہ قدرت رکھتے ہیں. بے شک وہ تو ان کی سننے اور دیکھنے کی صلاحیتیں چھین بھی سکتے تھے، لیکن نہیں چھینی، کہ شاید انہیں کبھی سمجھ آ ہی جائے. یا ایھا الناس اعبدوا، اے وہ لوگو، یا ایھا الناس یہاں پوری انسانیت کی بات ہو رہی ہے. اے پوری انسانیت، اے وہ لوگو، عبادت کرو ربکم، اپنے رب کی، الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور ان لوگوں کو جو تم سے پہلے گزرے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ. متقی کیا ہوتا ہے؟ متقی کے بارے میں ہم تھوڑا سا ضرور ہمیں پتہ ہونا چاہیے. متقی، ایک بات ہم نے پہلے بھی دیکھا، متقین یعنی ڈر والے اور تقوی والے. تقوی عربی زبان میں بچنے اور پرہیز کرنے کو کہتے ہیں، اور اس کے بہت سے درجے ہیں. اس کا سب سے بڑا درجہ یہ ہے کہ اللہ تعالی جو ہیں وہ اللہ تعالی کی ذات کو سمجھنا، اس کا عرفان. اور اگر آپ اللہ تعالیٰ کی ذات کو سمجھ لیتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کو سمجھنے کا مطلب، جیسے ہم اللہ اکبر بھی کہتے ہیں، تو ہمیں یہ پتا ہو کہ اللہ سب سے بڑا ہے، یہ والی دل میں ایک بات اتری ہو، تو اس کے یعنی اگر اللہ کی ذات کو آپ ہر سمجھتے ہیں، اس کی ذات سے آپ کا تعارف ہے، انٹرو ہے، تو آپ کا دل اور دماغ ہر وقت اس کے طرف متوجہ رہے گا. وہ اس کے لیے جیے گا، مرے گا. چھوٹے بڑے گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے گا اس کے لیے. اور تقویٰ کا اصل مفہوم کیا تھا، معنی کیا تھا عربی میں؟ بچنا، پرہیز کرنا. بچنا کس سے؟ چھوٹے بڑے گناہوں سے. جب کسی کو یعنی کہ جب وہ اکیلا ہے، بالکل اکیلا، تب بھی، اور جب وہ سب لوگوں کے درمیان ہے تب بھی، اگر اللہ تعالیٰ کے بارے میں اس کو یہ یقین ہے کہ وہ میرے ساتھ ہیں، ہر وقت دیکھ رہے ہیں، تو وہ کبھی گناہ کر سکے گا؟ جب وہ اکیلا ہے تب بھی کیا وہ موبائل میں ایسی چیزیں دیکھے گا جو نہیں دیکھنی چاہیے؟ نہیں دیکھے گا، اس لیے کیونکہ اسے پتہ ہے اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہیں. تو یہ چیز کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہیں، اس کو ہر گناہ سے بچا لیتی ہے. ایک بات، گناہوں سے اس بچ جاتا ہے وہ، اور جب گناہوں سے بچے گا تو دوزخ سے بھی بچ جائے گا. تو اس لیے کئی جگہوں پہ تقویٰ کا دوزخ سے بچو بھی آپ کو معنی جو ہے نا وہ ملے گا. لیکن اصل بات یہی، اب شرک سے بھی بچے گا وہ، کیونکہ اس کو تو اللہ کا تعارف ہے، انٹرو سے پتہ ہے اللہ تعالیٰ کون ہے، تو اب شرک سے بچ جائے گا، شرک بھی کبھی نہیں کرے گا، اور توحید بھی ہمیشہ اختیار کرے گا جو سب سے بڑی عبادت ہے، اور چھوٹے بڑے سارے گناہوں سے بھی بچ جائے گا. تو ظاہر ہے کہ دوزخ سے تو اس کی حفاظت ہو ہی جائے گی. یہ ہے تقویٰ. ٹھیک ہے، یہ ہے، یہ اس لیے جو تقویٰ ہے نا وہ یہ اس کے لیے ہے. آئی تھنک کہ نماز کا ٹائم، اذان کا ٹائم ہو رہا ہے، اذانیں ہو رہی ہیں، تو ہم ذرا تھوڑی دیر اذان سن لیں.
ہاں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر ہے ہماری 22. الذی جعل لکم الارض فراشا، اور جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، والسماء بناء، اور آسمان کو چھت، وانزل من السماء ماء، اور پھر آسمان سے پانی برسایا، فاخرج به من الثمرات، پھر اس کے ذریعے سے تمہارے رزق کے طور پہ اس میں سے پھل نکالے، رزقا لکم، تمہارے لیے رزق کے طور پر، فلا تجعلوا للہ، تو پھر لہذا اللہ کے ساتھ مت بناؤ، اندادم وانتم تعلمون، نہ ٹھہراؤ شریک، اندادن وانتم تعلمون، جبکہ تم یہ سب باتیں جانتے ہو. کیا جانتے ہو؟ یعنی کہ اب ایک بہت مختصر سی ایک دلیل اللہ تعالیٰ نے دیا. اہل عرب یہ مانتے تھے ساری کائنات کو پیدا کرنا، زمین آسمان کی تخلیق، آسمان سے بارش کا برسنا، اور یہ پیداوار اگانا، یہ سب، یہ ہر چیز، یہ پودے، پھل پھول، یہ جتنی بھی چیزیں، یہ جو جانور، یہ سب اللہ کے کام ہیں. یہ انہیں پتا تھا کہ ایک اللہ تعالیٰ ہیں، یہ ان کے کام ہے. اس کے باوجود ان کا عقیدہ کیا ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سے کام بتوں کے سپورٹ کیے ہوئے ہیں، اور وہ بت اپنے اپنے کاموں میں براہ راست ڈائریکٹ فیصلہ کرنے کی صلاحیت ہے انہیں، اور لہٰذا ان بتوں کی عبادت اس لیے کرتے تھے کہ وہ ان کی مدد کریں. بارش کا بت علیحدہ، اور بارش برسانے کا بت علیحدہ تھا، اور اسی طرح رزق کا بت علیحدہ تھا، لڑائی کا بت علیحدہ تھا، امن کا بت علیحدہ تھا. مطلب ہر چیز کے لیے علیحدہ علیحدہ انہوں نے بت رکھے ہوئے تھے، اور انہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو سارے کام ہیں ان بتوں کے سپورٹ کیے ہوئے ہیں، یہی ہمارا سارا کام جو ہے نا کریں گے. اس لیے اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جب ہر چیز ہم پیدا کرنے والے ہیں، کائنات چلانے والے ہم ہیں، کسی مدد کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے، تو عبادت کسی اور کی کتنے بڑے ظلم کی بات ہے کہ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، زمین کو بچھونا بنایا. اب یہ ایسے دعوے ہیں جو اس سے پہلے کسی نے بھی نہیں کیے تھے. ان کے جتنے بھی بت تھے وہ کبھی ان میں سے، جیسے ایک امن کا بت ہے، جنگ کا بت ہے، یہ دعویٰ کوئی نہیں کر رہا کہ زمین کا بت ہے، کہ زمین جو اس کو بچھونا بنا دیا اس بت نے. نہیں، زمین، سب کو پتا ہے زمین کو بچھونا کس نے بنایا، زمین کے اندر پودے پھل پھول کس نے اگائے، اللہ تعالیٰ نے. کوئی بھی ان میں سے بت اس بات کا دعوے دار نہیں تھا، کوئی بھی قبیلہ اس بات کا دعوے دار نہیں تھا کہ اس نے اپنے کسی بت کو اس کا دعوے دار کیا ہو. کسی نے نہیں کیا تھا، کسی نے بھی اس بات کا دعویٰ نہیں، ان کو دعویٰ نہیں کیا تھا کہ یہ جو ہمارا یہ بت ہے نا، یہ زمین سے پودے اگاتا ہے. نہیں. اور اللہ تعالیٰ نے جب قرآن میں یہ دعویٰ کیا تبھی تو یہ معجزہ ہے. حیران رہ گئے وہ یہ باتیں سن کے کہ ظاہر ہے یہ رب بھی تو کر سکتا ہے، اللہ کر سکتا ہے، کون کر سکتا ہے، اور کوئی بھی نہیں کر سکتا. آسمان کو چھت بنایا، کوئی بھی بت ایسا نہیں تھا جو یہ جس میں وہ یہ کہتے ہوں، دعویٰ کرتے ہوں کہ یہ آسمان کا بت ہے. نہیں. تو آسمان کو چھت بنا، کیسی چھت بنائی اتنی خوبصورت، بغیر ستونوں کے، قرآن ہی بتاتا ہے. اور اس میں سے پانی نکالا، بارش نکالی، اور پھر اس بارش کی وجہ سے جو ہے پھل پھول زمین سے نکل رہے ہوتے ہیں، رزق نکل رہا ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر بھی جب تم یہ ساری باتیں جانتے ہو، علم رکھتے ہو، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اور اگر اس قرآن کے بارے میں فی ریب مما نزلنا، ذرا سا بھی شک ہو جو ہم نے اپنے بندے علی عبدینا، اپنے بندے کے اوپر اتارا ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو اس جیسی کوئی ایک صورت ہی بنا لو، یہ ایک صورت بنا لو. یہ پہلا دعویٰ ہے صورت کا. آگے قرآن میں آگے اللہ تعالیٰ پھر دعوت کرتے ہیں، دعویٰ ایک اور جگہ آتا ہے 10 آیتیں بنا لو، پھر آتا ہے ایک آیت بنا لو. تو سب سے چھوٹی جو صورت ہے وہ 3 آیتوں کی ہے، چھوٹی صورت ہی بنا لو اس جیسی. اور یہ کیسی بات ہے، وَادْعُوا شُهَدَاءَکُمْ، تو اگر اور بلا لو اللہ کے سوا اپنے، من دون اللہ، اللہ کے سوا اپنے گواہوں کو، اپنے مددگاروں کو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. اس جیسی ایک صورت ہی بنا لو اور بلا لو جس کو بلانا ہے اللہ کے سوا، بلا لو جس کو بھی بلانا ہے. اگر تم سچے ہو نا کہ تم کہتے ہو کہ نہیں یہ بت ہمارے یہ صحیح ہیں اور یہ لوگ ہمارے صحیح ہیں، تو ٹھیک ہے، لاؤ ایک ایسی صورت اس قرآن جیسی، اور وہ ظاہر، اور اللہ کے سوا اپنے ہر بندے کو بلا لو. کیسا دعویٰ، کیسا دعویٰ ہے. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اور پھر بھی تم یہ کام نہیں کر سکو گے، یعنی پھر بھی اگر تم یہ کام نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا،
اور یقیناً نہیں کر سکو گے. فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ. استغفر اللہ. اور یقیناً کبھی نہیں کر سکو گے تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. اعدت للکافرین، اور وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. اب توحید کا بیان تھا آیا، اور پھر یعنی اس بات کی بات اب کی جا رہی ہے. ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ میرا بندہ، تو اگر تمہیں اس میں ذرا بھی شک ہے، جو میں نے اپنے بندے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتارا، یعنی نہ صرف پہلی بات جو اوپر کی تھی توحید کی، اور اب دوسری بات، دوسرا اہم عقیدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بیان، کہ وہ تو میرے بندے ہیں، میں نے اتارا ہے ان کے اوپر. اور اگر تمہیں لگتا ہے کہ وہ میرے بندے نہیں ہیں، یا تمہیں لگتا ہے کہ تمہیں ذرا سا بھی شک ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، کیونکہ وہ تو ہر وقت مذاق اڑاتے تھے اللہ تعالیٰ کے کلام کا بھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہاں پہ ایک بہت بڑا چیلنج دے دیا کہ جاؤ ایسی صورت بنا لاؤ، اور پھر یہ بھی کہہ دیا کہ جس کو مرضی لے آؤ. یعنی کہ، اور آپ کو پتہ ہے یہ دعویٰ کیوں اتنا بڑا ہے؟ اس لیے یہ بڑا ہے، اس لیے بڑا ہے کہ جو سارے انبیاء تھے نا، ان کو اپنی نبوت ثابت کرنے کے لیے اس زمانے کے اور ماحول کے مطابق معجزے دیے گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا کا معجزہ جو دیا گیا وہ کس وجہ سے تھا، اور ان کے ید بیضا کا تھا؟ اس لیے کیونکہ اس زمانے میں جادوگروں کا بہت بول بالا تھا، جادو بہت عام تھا، جادوگروں کی بہت اہمیت تھی، اور اس لیے اس زمانے کے لحاظ سے معجزہ دیا گیا. حضرت عیسیٰ کو جس زمانے میں معجزہ دیا گیا وہ کوڑیوں کو ٹھیک کر دیتے تھے، اندھوں کی آنکھیں لے آتے تھے. اس زمانے میں کوڑ ایسا مرض تھا جس کا کوئی علاج نہیں تھا، کوئی علاج تھا ہی نہیں کوڑ کا نکلا. اور وہ کئی سال، ایسے کئی 100 سال بیچ میں گزر گئے کوڑ کے ساتھ. جو لوگ تھے نا، وہ کوڑ ایک ایسا مرض تھا جس میں جو کہ یعنی ٹچ کرنے سے، جیسے کورونا کے بارے میں انہوں نے فرسٹ ٹائم بولا تھا کہ بھئی آپ نے کسی بیڈ کو بھی ٹچ کر لیا، کسی دیوار کو بھی ٹچ کر لیا، وہاں کسی نے ٹچ کر لیا تو اس کو بھی ہو جائے گا. تو کوڑ کا مرض بھی اس ٹائپ کا تھا. اور وہ اس لیے کوڑی کو اس زمانے میں اٹھا کے، جو اگر آپ ہسٹری پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اپنی بستیوں سے دور جو ہے انہیں گھروں سے نکال دیا جاتا تھا، کیونکہ ان کے پاس اس کا کوئی حل اور نہیں تھا. وہ ان کو وہاں پہ نکال کے بستیوں سے دور پھینک دیتے تھے، اور وہاں پہ وہ رہتے تھے. اور ان کو اگر کسی نے کوئی کھانا دور سے پھینک دے تو پھینک دے، نہیں تو وہ وہاں پہ ایسے ہی رہتے تھے. اور جو بھی ان کی بستی میں کوئی ایسا کوڑ کا مریض آ جاتا تھا، اس کو جیسے ہی مرض شروع ہوتا تھا اس کو وہاں پھینک آتے تھے، اور وہ وہیں مر جاتا تھا اپنی مرض میں، نہ اس کو کوئی میڈیسن نہ کوئی چیز، کیونکہ نکلی بھی نہیں تھی. تو اصل بات یہ ہے کہ اس وقت یہ تھا. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے، عرب میں پیدا ہوئے، تو مکہ جو تھا وہ عرب میں تھا، اور اس زمانے میں عرب کی فصاحت اور بلاغت کا بہت چرچا تھا. یہ اپنے آپ کو اہل عرب جو ہیں عرب کہتے تھے، اور دوسری ساری دنیا کو عجم. عجم کا مطلب گونگا، کہ گونگے ہیں سارے، ہمارے مقابلے میں بول بھی نہیں سکتے. تو جب بھی یہ اہل عرب مختلف موقعوں میں جمع ہوتے، جب بھی ان کا کوئی ایونٹ ہوتا، کوئی شادی بیاہ، کوئی ویسے کوئی جیسے کوئی میلہ یا کوئی بھی چیز، تو یہ مقابلے کے طور پہ سارے قبیلے اپنے اپنے قصیدے سناتے تھے. ان کی جو لونڈیاں تھیں، وہ لونڈیاں بھی ایسی تھیں جو کہ فصیح و بلیغ کلام میں ان کا دنیا میں کوئی ثانی ہی نہیں تھا. ان کا قصیدہ جو ہے نا، وہ بہت ہی فصیح و بلیغ سمجھا جاتا تھا. اس کو جس کا سب سے اچھا قصیدہ ہوتا تھا، جس نے سب سے اچھی نظم اور اس طرح کی کوئی چیزیں لکھی ہوتی تھیں، اس کو کیا کرتے تھے، سب سے زیادہ فصیح بلیغ سمجھا جاتا تھا. اس کو انعام کے طور پہ یا اس بات کا ایک اعزاز اس کو دینے کے لیے کعبہ پہ لٹکا دیتے تھے. یہ ایک قسم کا چیلنج ہوتا تھا کہ کوئی شخص اگر اس کے مقابلے میں قصیدہ لکھ کے پیش کرے، یہ چیلنج ہے کہ بھئی یہ خانہ کعبہ کے اوپر لٹکا ہو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، اب ان کو کیا معجزہ دیا گیا؟ قرآن مجید. اور ان کے معجزوں میں سب سے بڑا معجزہ یہی تھا. اور قرآن مجید ایسا فصیح و بلیغ کلام تھا کہ اس زمانے میں، اور کیونکہ جو اب سب سے پہلے جو اس کے مخاطب ہیں قرآن کے، وہ کون تھے؟ مکہ اور مدینہ کے لوگ. تو وہ ایسے لوگ تھے جو فصاحت و بلاغت میں اپنے سامنے کسی کو کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے. اور پھر جب یہ کلام آیا، اور اس میں پھر اللہ تعالیٰ نے یہ چیلنج دیا کہ اچھا بھائی لاؤ، تم صحیح ہو، تم سچے ہو، جس کو مرضی بلا لاؤ اور بنا کے دکھاؤ ایسی ایک صورت. تو اب سارے شعراء، جتنے ان کے شاعر تھے، جتنے ان کے لوگ تھے فصاحت و بلاغت میں بڑے نام والے، وہ سارے عاجز رہ گئے. اس کو دیکھ کے بہت سے جو شاعر تھے انہوں نے شاعری کرنی چھوڑ دی.
اور اس میں بہت سے لوگ تھے جو بعد میں مسلمان بھی ہوئے، ان میں حضرت لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ربیعہ بھی تھے، ان کا قصیدہ بھی ان قصیدوں میں شامل ہے، جن کو یعنی مقابلے کے لیے کعبے پہ لٹکایا جاتا تھا، وہاں پہ تھا، تو وہ بہرحال وہ اسلام لے آئے تھے۔ اسی طرح اور بہت سے لوگ ہیں جو اسلام لے کے آئے تھے، تو یعنی اور پھر ہوا کیا کہ اس چیلنج پہ بڑی انہوں نے کوشش کی، بڑی کوشش کی، ایک صورت لانے کے لیے بھی جب کہہ دیا گیا تو چھوٹی سے چھوٹی سی صورت بھی نہیں بنا سکے، ایک آیت بھی نہیں بنا سکے۔ تو قرآن کا معجزہ ہونا ایسے ہی نہیں تھا کہ ایسے ہی لوگ اس کا اقرار نہیں کر رہے تھے، ایسے ہی انہیں نہیں پتا تھا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، کیونکہ وہ اس کو اس وہ سمجھتے تھے اس بات کو کہ وہ ایسا کام کر ہی نہیں سکتے، ایسی کوئی چیز کر ہی نہیں سکتے۔ اور بعض جو جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو جو بعض جاہل تھے وہ تو یہ کہہ کے اپنی یعنی کیونکہ ظاہر ہے کہ جب اتنے اتنے بڑے قصیدہ گو تھے جو اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا کیا کچھ سمجھتے تھے، جب ان کو کہا جاتا تھا کہ اچھا اچھا چلو لاؤ قرآن کے مقابلے میں کوئی صورت بناؤ، کوئی آیت بناؤ، تو وہ کیا کہتے تھے کہ اگر ہم چاہیں تو ہم اس جیسا بنا لیں، لیکن یہ کہ ابھی اب مطلب ٹائم گزارتے تھے کہ ہر وقت یہی کہتے تھے اچھا اگر ہم جب چاہیں گے ہم بنا لیں گے، ابھی کیا ضرورت ہے، ابھی اس طرح کرتے وقت گزارتے، اگر وہ بنا سکتے تو لے کے آتے، ہسٹری بتاتی، کبھی بھی کوئی نہ مانتا قرآن کے مقابلے میں جو جو چیزیں آئی ہوتی وہ کہیں موجود ہوتی، مگر نہیں، قرآن کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں بنا سکے، کچھ عبارتیں انہوں نے بنائی، پھر خود ہی آپس میں مل کے بیٹھے تو اس میں سے خود ہی غلطیاں نکالتے تھے ایک دوسرے کی، تو وہ انہیں پتہ چل جاتا تھا یہ تو قرآن جیسی نہیں بنی، اسی لیے آج تک کوئی بھی نہیں بنا سکا، اور یہ ایک ایسا چیلنج ہے جو کہ قیامت تک کے لیے ہے کہ اچھا لاؤ، اور قیامت تک کے لیے ہر بندے کے لیے کہ ہر ملک و قوم کے لیے، ہر طرح کے لوگوں کے لیے، جو اوبیسلی جو ایمان نہیں لائے ان کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ اپنے آپ کو جتنے بھی قابل سمجھتے ہیں، اس جیسی ایک صورت لے آؤ، ایک صورت، اور بلکہ آگے اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں ایک آیت لے آؤ، ایک آیت، مگر نہیں، اب ایک بھی شخص اس کے دعوے کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں لا سکا، ایون کوئی ایسا بھی جھوٹا بھی آپ کو نہیں ملے گا، اس لیے کیونکہ اس کی غلطیاں نکالنے کے لیے خود ان کے اپنے ہی لوگ موجود ہیں کہ اس میں یہ مسٹیکس ہیں، یہ مسٹیکس ہیں، یہ مسٹیکس ہیں، تو قرآن میں تو کوئی مسٹیک ہے ہی نہیں، اور قرآن تو اتنے اتنے بڑے دعوے کر رہا ہے، تو اس لیے، اور اللہ تعالیٰ نے جب کہا کہ، اور اللہ تعالیٰ خود اگلا دعویٰ خود ہی کہہ رہے ہیں تم یہ کام نہیں کر سکو گے اور یقیناً کبھی نہیں کر سکتے، تو ڈرو اس آگ سے، جب تمہیں پتا بھی ہے کہ یہ حق ہے اور تم یہ کام نہیں کر سکتے تو پھر ڈر جاؤ اس آگ سے جس کا ایندھن انسان ہے، یعنی کہ جو قیامت میں جہنم کی آگ ہے اس میں انسان بھی ہوں گے اوبیسلی، اور پتھروں کے بارے میں اسپیشلی کہا جاتا ہے کہ جن پتھر کے بت کو یہ مانتے تھے، پوچھتے تھے، وہ بت سارے، وہ بھی، اور پھر گندک کے اسپیشلی بتوں کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ ایک اسپیشل ہوں گے، جو گندک ہے وہ بہت تیزی سے آگ پکڑتی ہے اور بہت زیادہ جلانے والی آگ ہوتی ہے، تو وہ، اور کہا ہے کہ وہ کافروں کے لیے یہ تیار کی گئی ہے، وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار، اور انہوں نے، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں، یہ یاد رکھیے قرآن ابھی ہم نے شروع کیا ہے، آپ دیکھیے گا انشاءاللہ تعالی ہم روز اس کو پڑھیں گے اور آپ دیکھیں کتنی دفعہ یہ آئے گا کہ آمنو و عاملوا الصالحات، جہاں پر بھی آمنو کی بات ہو رہی ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، ایمان لائے اور نیک عمل کیے، ایمان لائے اور نیک عمل کیے، جہاں پر بھی ان کے بارے میں یہ کہیں بھی قرآن میں یہ آیا ہے کہ ان کو یہ ملے گا، ان کے انعام کا ذکر آیا ہے، تو وہاں ہمیشہ انعام سے پہلے آمنو و عاملوا الصالحات، ایمان لائے اور نیک عمل کیے، ایک خالی ایمان نہیں، نیک عمل بھی ساتھ، خالی ایمان نہیں، نیک عمل، نیک عمل نہیں تو پھر ایمان جو ہے وہ مطلب پھر آپ کو سزائیں تو ملیں گی نا، پھر جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جتنی بھی انعاموں کا ذکر کیا ہے وہ وہاں پر ایک کنڈیشن تو ٹوٹ گئی نا، دو کنڈیشن اللہ تعالیٰ نے بتائی، ایمان بھی لانا ہے اور نیک عمل بھی کرنے ہیں، ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، اور ان کو خوشخبری دے دو کن لوگوں کو جو ایمان بھی لائے ہیں اور نیک عمل بھی کیے ہیں، اب اس وقت دیکھیں ابھی لوگ ایمان لے کے آ رہے ہیں
اور ان کے اوپر اتنی تکلیفیں ہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، ایمان بھی لائے ہیں اور نیک عمل بھی کر رہے ہیں، ان کو خوشخبری دے دو، ان کو علیحدہ کر دیا ساری دنیا سے کہ بے شک ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے باغات تیار کیے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ اب یہ دیکھ لیں، قرآن پاک میں یہ مضمون بہت جگہوں پہ آتا ہے، اور یہ پھر ایک معجزہ اللہ تعالیٰ کا اور عاجز کرنے والی بات ہے۔ ایسے باغات ہیں جن کے نیچے تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ آج تک ہم نے اتنی ٹیکنالوجی کے باوجود، اتنا کچھ ہم نے اتنی بھی ترقی کر لیا، 1400 سال سے اوپر گزر گئے ہیں، پھر بھی ایسا کوئی باغ انسان خود اپنی عقل سے نہیں بنا سکا کہ اس کے نیچے جو ہے وہ نہر بہ رہی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ایسے باغات ہوں گے، ایک بھی نہیں بہت سارے، جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی۔ اب یہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ وہ انسان ان نہروں کو دیکھے گا کیسے جو زمین کے نیچے سے، باغوں کے نیچے سے بہ رہی ہوں گی، یہ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، ہم اس کو یعنی امیجن بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی بات کہی، اور وہ کب کہی؟ دیکھیں 1400 years before، کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا، اور جب کبھی ان کو ان باغوں میں سے کوئی پھل رزق کے طور پہ دیا جائے گا، قولوا، تو وہ کہیں گے ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ تو وہی ہے جو ہمیں پہلے بھی دیا گیا تھا، وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور یا جو دیکھنے میں ملتا جلتا ہوگا۔ اب اسلام کا تیسرا عقیدہ جو ہے نا، آخرت پہ ایمان کی بھی بات آ رہی ہے کہ مرنے کے بعد ایک اور زندگی آنے والی ہے جس میں ہر انسان کو اپنے سارے اعمال کا جواب دینا ہے۔ اگر ایمان کے ساتھ نیک عمل کیے ہوں گے تو جنت ملے گی، اور اس کی جھلک اس میں اللہ تعالیٰ نے دکھائی ہے کہ جنت میں انہیں ایک تو ایسے پھل دیے جائیں گے جو دیکھنے میں بالکل ملتے جلتے ہوں گے لیکن ان کا ٹیسٹ علیحدہ ہوگا، اور ایک مطلب یہ بھی ہے کہ جنت کے پھل دیکھنے میں کچھ پھل دنیا کے پھلوں جیسے ہوں گے، لیکن اور جنتی انہیں دیکھ کے کہیں گے یہ تو وہی والا ہے جو ہم نے دنیا میں بھی کھایا تھا، لیکن جنت میں جو ان کی لذت ہوگی وہ ڈفرینٹ ہوگی۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی۔ پاکیزہ بیویاں یہ ایک بہت خاص بات ہے، جو جینٹس ہیں بہرحال وہ اس کو بہت اچھے سے سمجھتے ہیں کہ مطلب پاکیزہ بیوی ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے، اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بار بار پاکیزہ کا بھی ذکر کر رہے ہیں، اور یہ بھی بتا رہے ہیں وہ بیویاں کیسی ہوں گی، جنہیں کسی نے کبھی دیکھا بھی نہیں ہوگا، اس طرح ہوں گی وہ ایسی ہوں گی کہ جب وہ ان کے پاس جائیں گے وہ ہر دفعہ انہیں ایسے لگے گا کہ ہم پہلی دفعہ ان کے پاس آئیں۔ اور یہ جیسے ہم اس بات کو اس طرح امیجن کر سکتے ہیں، شادی والی رات جو اب آپ کا پہلی والی فرسٹ نائٹ ہوتی ہے، تو لڑکی کی بھی فیلنگز فرق ہوتی ہیں اور لڑکے کی فیلنگز بھی فرق ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ جو مطہرہ کی بات کریں، یہ پاک بیویاں قرآن پاک میں ہی آگے اس کی اور آیات میں یہ بتاتے ہیں کہ وہ ایسی ہوں گی جنہیں کسی نے چھوا نہیں ہوگا، اور وہ ایسی ہوں گی جنہیں کسی نے دیکھا بھی نہیں ہوگا، اور وہ ایسی ہوں گی کہ جن کے پاس جانے سے ہر دفعہ ایسے لگے گا کہ ہم فرسٹ ٹائم ان کے پاس آئے، فرسٹ ٹائم کی بات ہی فرق ہوتی ہے، اس کی فیلنگ ہی فرق ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں، اور وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اب یہ اتنی بڑی خوشخبری ہے، اللہ تعالیٰ خوشخبریاں بتا رہے ہیں نا اس میں، اس آیت میں، تو اتنی بڑی بڑی خوشخبریاں دی ہیں، اور ان میں پھر آخری خوشخبری کہ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، یعنی وہ ہمیشہ رہنے کا مطلب جو ہے نا، یہ ایک بڑی خاص بات ہے۔ اس کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے کہ ایسے رہیں گے، یعنی کہ اب ہوتا کیا ہے، دنیا کی جو نعمتیں ہیں ان میں خوشی کے ساتھ رنج ہے، تندرستی کے ساتھ بیماری ہے، پھولوں کے ساتھ کانٹے ہیں، مال اور عہدہ جہاں پہ کسی کو ملا ہوتا ہے وہاں دوسروں کا حسد ہوتا ہے، دشمنی ہوتی ہے، مطلب سب چیزیں فانی ہیں، ٹھیک ہے، اور جو کچھ بھی ملا ہوتا ہے فانی، ہر انسان خود بھی فانی، آخرکار اس نے بھی مر جانا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ مر جاتا ہے، چاہے وہ ینگ ایج میں ہو، کبھی بچوں کے بچے ہوتے ہیں ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، ینگ ہوتے ہیں ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، اور ایجڈ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، آخر کار جو ہے آخری جو گھر ہے وہ قبر ہی ہے۔ تو یعنی ہر چیز ہی فانی ہے، ہر نعمت فانی ہے، اگر کسی کو کوئی اس کے ماں باپ ملے ہوئے ہیں نعمت کے طور پہ، بہن بھائی ہیں، سب کچھ ہے، وہ بھی فانی ہے، صحت ہے وہ بھی فانی ہے، ہر چیز، اور یہاں پر ہر وقت جو آپ کے پاس چیزیں ہیں ان کے چھن جانے کا خطرہ ہے،
لیکن وہاں خالدین فیہا ہمیشہ ہمیشہ کی خوشخبری دے دی گئی ہے کہ تندرست رہو گے، کبھی بیمار نہیں ہوگے، زندہ رہو گے، موت نہیں آئے گی، جوان رہو گے، بوڑھے نہیں ہوگے، اور ایسی نعمتوں میں ہوں گے جس میں کوئی کبھی کسی کی محتاجی نہیں ہوگی۔ تو یہ اتنی اتنی بڑی خوشخبریاں اللہ تعالیٰ نے دے دی، اور یہ بھی کہ ہمیشہ، اور کتنا لوگوں کو زندہ رہنے کا شوق ہے کہ اگر ہم ہسٹری اٹھا کے دیکھیں، بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے جو لوگ جن کے پاس بڑا مال تھا، اور بھی اس کے علاوہ ایسے بھی لوگ جن کے پاس کوئی بھی مال نہیں ہوتا، پھر بھی جو زندگی کی محبت ہے وہ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ کوئی بھی مرنا نہیں چاہتا۔ تو اللہ تعالیٰ جو موت کے اتنا، اور سب کو پتہ ہے موت آنی ہے، پھر بھی نہیں مرنا چاہتے، تو اس طرح تو اللہ تعالیٰ کے دے وہاں پہ تو ہمیشہ رہیں گے، موت آئے گی ہی نہیں، تو وہاں کی نعمتیں بھی ہمیشہ والی ہوں گی، اور ہیں بھی کیسی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، اور بے شک اللہ تعالیٰ اس بات سے نہیں شرماتا کہ وہ کسی بات کو واضح کرنے کے لیے کوئی بھی مثال دے، چاہے وہ مچھر جیسی معمولی چیز کی مثال ہو۔ فاما الذین آمنوا، اور یا ایسی کسی چیز کی جو مچھر سے زیادہ معمولی ہو۔ اب جو لوگ مومن ہیں، فیعلمون، وہ خوب جانتے ہیں، انہ الحق من ربہم، کہ یہ مثال ایک حق بات کی ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ لوگ جو کافر ہیں، فَيَقُولُونَ، تو وہ کہتے ہیں، وہ یہی کہتے ہیں، مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، کہ بھلا اس حقیر مثال سے اللہ کا کیا مطلب ہے۔ یُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ اس مثال سے بہت لوگوں کو گمراہی میں مبتلا کرتے ہیں۔ وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اور بہت سو کو ہدایت دیتے ہیں۔ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، مگر وہ گمراہ انہی کو کرتے ہیں جو نافرمان ہیں، جو فاسق ہیں، جو نافرمان ہیں۔ اب کیسی بات ہے، بعض کافر جو ہیں وہ قرآن کریم پر اعتراض کرتے تھے، ہر وقت اعتراض کی باتیں ڈھونڈتے رہتے تھے کہ بھئی اور اس مذاق اڑانے کی، جیسے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مذاق اڑاتے تھے اللہ کے کلام کا، ہر وقت اعتراض کرتے تھے۔ اعتراض کا مطلب کیا ہوتا تھا؟ اعتراض کا مطلب صرف یہی ہوتا تھا، یہ بات ثابت کرنا کہ بھائی یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، صرف یہی بات نا، اس کے علاوہ تو کوئی چیز اور اعتراض کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اصل میں یہ بات کا اعتراض کر رہے ہیں کہ بھائی یہ قرآن جو ہے یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ مثال تو اللہ کی شان کے لائق ہی نہیں ہے کہ بھئی کہیں مکڑی اور مکھی کا تذکرہ، اتنی حقیر چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے ایسی چیزوں کی مثال دی ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں ہو سکتا اس طرح سے، یعنی کہ وہ اس کی نفی کر رہے ہیں کہ اللہ کا کلام ہی نہیں۔ اور یہودی جو ہے نا وہ ہنستے تھے اور کہتے تھے کہ بھئی اللہ کا کلام جو ہے نا وہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جس میں اس طرح کی مثالیں ہوں، اور اس طرح کی باتیں کرتے تھے۔ تو یہ اصل بات پھر وہی اللہ کے کلام کو جھٹلانا تھا۔ تو اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بھئی بے تکا اعتراض ہے، کیونکہ ہمیشہ مثال اس کی دی جاتی ہے جو مضمون ہوتا ہے اس کی مناسبت سے دیتے ہیں۔ اگر کسی حقیر ذلیل چیز کی مثال دینی ہو تو اس کے لیے تو کوئی حقیر اور ذلیل چیز کا ہی نام لیا جائے گا، تو یہ کسی کلام کا عیب ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو اس کی فصاحت اور بلاغت کی دلیل ہوتی ہے، اور یہ بات ان کی سمجھ میں ہے، انہیں پتہ ہے۔ لیکن جنہوں نے کفر کی قسم کھا رکھی ہے انہیں تو ہر حالت میں اعتراض ہی کرنا ہے، وہ تو ایسی بے تکی باتیں کریں گے ہی۔ اور اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کی مثالوں سے دیکھیں، کچھ لوگ جو ہیں ہدایت مل رہی ہے، انہیں پتہ سمجھ آ رہی ہے بات کی کہ مثال دی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں ہی فرماتے ہیں نا کہ بھئی جو دنیا ہے یہ مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں، تو وہ کہتے ہیں اچھا مچھر کا نام کیوں لیا اللہ تعالیٰ نے؟ تو اصل میں اس کے دنیا کو یہ مثال دینے کے لیے کہ وہ کتنی حقیر ہے، اور جو لوگ ہدایت جنہیں ملتی ہے اس سے وہ پتہ ہے، وہ بہت سو کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس سے ہدایت ملتی ہے، انہیں سمجھ آتی ہے، ان کا دل کھلتا ہے، انہیں اللہ تعالیٰ کی یہ عظمت اور اس دنیا کی حقارت کا پتہ چلتا ہے۔ اور بہت سے لوگ جو ہیں گمراہ میں مبتلا ہوتے ہیں، جیسے کہ یہ یہودی ہیں، الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، اور مگر وہ گمراہ انہی کو کرتا ہے، الذین ینقضون عہد اللہ بہ الا الفاسقین، وہ گمراہ ان کو کرتا ہے جو نافرمان ہے، جو فاسق ہیں، ان کو گمراہ ہوتے ہیں، الذین ینقضون، اور وہ جو اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو توڑ دیتے ہیں، عہد اللہ من بعد میثاقہ، اس عہد کو پختہ کرنے کے بعد، ویقطعون، اور
توڑ دیتے ہیں ما امر اللہ बिही, उन रिश्तों को जिनको अल्लाह ने हुक्म दिया जोड़ने का, अन युसला व युफसिदून फिल अर्ज, और जमीन में फसाद मचाते हैं, उलाइका हुमुल खासिरून, ऐसे ही लोग हैं जो बड़ा ही नुकसान उठाने वाले हैं, खसारे वाले हैं। अल्लाह ताला अब अहद की बात करें, अहद क्या, अक्सर जो मुफस्सिरीन है उन्होंने इस अहद से अहद अलस्त की मुराद ली है, और सूरह एराफ में आगे उसकी बहुत डिटेल भी आएगी इंशाल्लाह ताला। यहाँ इतना ही समझना काफ़ी है कि अल्लाह ताला ने इंसानों को पैदा करने से बहुत पहले आने वाली जो सारी रूहों को इकट्ठा एक जगह जमा किया था, हज़रत आदम को पैदा करने से भी पहले, और कहा, पूछा था कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? सब ने अल्लाह ताला के परवरदिगार होने का इकरार किया था, और ये अहद किया था कि वो अल्लाह की इताअत करेंगे। फिर इस अहद में इस आयत में जो बताया कि अहद को पुख्ता, मतलब ये कि हर एक ने उस अहद को पुख्ता किया, यानी हर दौर में अल्लाह ताला के रसूल आते रहे जो इस अहद को याद दिला रहे थे। कुरान भी याद दिलाता है, और अल्लाह के खालिक और मालिक होने पर दलीलें भी देता है। हर कलाम इसी तरह कुरान भी देता है। तो ये जो अहद, ये जो एग्रीमेंट हमने किया, ये जो अल्लाह ताला से, इसकी इसको समझने के लिए आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक आप समझे, एक खामोश अहद होता है, एक टैसिट कोवेनेंट कह सकते हैं, एक बिल्कुल ऐसा अहद, एक ऐसा एग्रीमेंट जो इंसान ने ऑटोमेटिक किया होता है। वो किस तरह, जैसे कोई भी इंसान पैदा होता है किसी मुल्क में, ठीक है, तो जिस मुल्क में वो पैदा होता है उस मुल्क का शहरी होने की वजह से एक उसका ऑटोमेटिक एक अहद गवर्नमेंट के साथ हो जाता है कि वो उस कंट्री के सारे लॉज जो हैं उनका पाबंद होगा, चाहे उसने जुबान से ये कभी भी ना कहा हो। और इसकी जरूरत नहीं पड़ती, अब जो बच्चा अमेरिका में पैदा होता है उसने अमेरिकन लॉज को हर सूरत फॉलो करना है। इसी तरह जो पाकिस्तान में पैदा हुआ है उसने पाकिस्तानी लॉज को हर सूरत फॉलो करना है। तो उस मुल्क का शहरी होने की वजह से, उस मुल्क में रहने की वजह से, तो ये एक खामोश अहद वो करता है कि वो उस जो मुल्क के जितने भी लॉज हैं जो उस कंट्री के वो उनको फॉलो करेगा, चाहे वो कभी भी जुबान से नहीं बोलता। तो इसी तरह अल्लाह ताला ने भी ये एक अहद जो है वो लिया हुआ है, और ये कि वो अल्लाह ताला इस अहद का अब वो पाबंद होता है जब वो पैदा हो जाता है कि वो अपने पैदा करने वाले की हदायत के मुताबिक जिंदगी गुजारेगा, क्योंकि वो उसे पहचानता है अंदर से कि अल्लाह एक है। कैसे इंसान जब इस्लाम लेके आता है या अल्लाह की हक्कानियत को पहचानता है, या मुसलमान को भी जब समझाते हैं तो उसे समझ आती है, इसी तरह से समझ आती है। इस अहद के लिए ज़ुबान से कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए अल्लाह ताला जो है आगे अगली आयत में ये फरमा रहे हैं कि तुम अल्लाह के साथ कुफ़र, कैसे कुफ़र वाला अमल जो है वो, कि ये जो तुम्हारा एटीट्यूड है कुफ़र वाला, ये कैसे कर सकते हो? हालाँकि तुम तो बेजान थे, उसने तुम्हें ज़िंदगी बख्शी, और अगर गौर करो तो ये बात कि तुम्हें किसने पैदा किया है, तो तुम्हें फ़ौरन समझ आता है कि ये वो अहद भी तुम्हें फ़ौरन याद आएगा, और तुम्हारे लिए उन नेमतों, वो जो नेमतें तुम्हें दी हैं उनका एतराफ़ भी तुम करोगे कि हाँ, ये नेमतें उसके अलावा कोई दे ही नहीं सकता, जैसे पहले भी अल्लाह ताला ने कहा है। और ये कैसी, मतलब कोई भी अक्लमंद जब ये जान लेता है कि पैदा अल्लाह ताला करे और वो फरमाबरदारी किसी और की करे, तो फिर अगर ये किसी को समझ आ जाए तो फिर वो जो खामोश अहद है ना, उसका मतलब ये है कि वो उसे और पुख्ता कर लेता है, और अल्लाह ताला अपने पैगंबरों के ज़रिए कॉन्टिन्यूसली उस अहद की याद दहानी कब से करा रहे हैं, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से अब तक। और ऑब्वियसली ये बुक हमें, कुरान पाक, फिर हर वक़्त उस अहद की याद दहानी करा रही है। और ये जो पैगंबर थे इन्होंने बड़े मज़बूत दलाइल दिए थे, जैसे यहाँ भी अल्लाह ताला ने कुरान पाक में भी बड़े मज़बूत दलाइल दे रहे हैं कि देखो तुम्हारा रब कौन है। तो अगर रब वो है तो माननी किसी और की बात है, और रब वो है, तो ऐसे जो ये बात तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। यही यहाँ पे अल्लाह ताला कह रहे हैं, और साथ ये कह रहे हैं कि अगली बात पे कि यानी जिन रिश्तों को अल्लाह ने जोड़ने का हुक्म दिया इन्हें काट देते हैं। एक तो अहद को पुख्ता पुख्ता करने के बाद तोड़ देते हैं, यानी अहद की समझ आ गई, और पैगंबरों से ये बात की समझ आ गई कि भाई कि अल्लाह ताला कौन है, रब कौन है, लेकिन फिर दोबारा फिर अपनी जिद और हठधर्मी में लगे हुए हैं। और फिर जिन रिश्तों को, यानी अब सबसे पहले यानी अहकामात की बात हो रही है ना, कि अल्लाह के अहकाम जो हैं उनमें अल्लाह अल्लाह ताला के वो हर तरह के अहकाम, और सिला रहमी भी उसमें से एक हुक्म है कि जिन रिश्तों को अल्लाह ने
जोड़ने का हुक्म दिया उन्हें तोड़ते हैं। और फिर यही बातें, यानी अल्लाह के सारे अहकामात को ना मानना, अल्लाह को एक ना मानना, जब अल्लाह को नहीं मानेंगे किसी बुत को मानेंगे, किसी और को मानेंगे तो फसाद ही होगा। युफ्सिदूना फिल अर्द, वो ये इससे। और अगर रिश्तों को तोड़ेंगे तो भी फसाद होगा। और यही लोग, इनको हर वक्त खसारा ही होगा, रिश्ते नहीं है पास तो भी खसारा है, अल्लाह नहीं है साथ तो भी खसारा है। कैफ़ तकफुरूना बिल्लाहि व कुंतुम अमवातन फअहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम सुम्मा इलैहि तुरजाऊन। और तुम कैसे अल्लाह के साथ ऐसा तर्ज अमल कर सकते हो? कैफा तकफुरूना, अल्लाह का इनकार कैसे कर सकते हो? व कुंतुम अमवातुम व अहयाकुम, हालांकि तुम तो बेजान थे और फिर उसने तुम्हें जिंदगी बख्शी। पहले बेजान थे, बेजान नुतफा होता है वो, और बेजान एक गंदे पानी का कतरा होता है, उससे फिर तुम्हें जिंदगी बख्शी। सुम्मा युमीतुकुम, फिर तुम्हें मौत देगा, जिंदगी बख्शने के बाद तुम्हें मौत देगा। सुम्मा युहयीकुम, और फिर दोबारा जिंदा करेगा जब हशर में जिंदा होंगे। सुम्मा इलैहि तुरजाऊन, और फिर तुम वापस उसकी तरफ लौटाए जाओगे। अब ये कैसी बातें अल्लाह ताला इसमें कह रहे हैं, और वो कुरैश को कैसे समझ आएंगी ये वाली बातें, और कैसे उनको समझ आई कि जब अल्लाह ताला ये वाली बातें कर रहे हैं और वो फिर इन इन बातों को समझ के देख के, अच्छा ऐसी बात कौन कर सकता है, ये तो कोई शायरी भी नहीं है, ये क्या है, ये अल्लाह का कलाम है। उन्हें समझ आती थी इस बात की। हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फिल अर्ज़ि जमीआ, वही है जिसने जमीन में जो कुछ है तुम्हारे लिए पैदा किया। सुम्मा अस्तवा, फिर वो आसमान की तरफ मतवज्जा हुआ, और इलस्समाई फसव्वहुन्ना सबअ समावात, और ठीक ठीक बनाए 7 आसमानों को। ठीक है, ठीक ठीक 7 आसमान बनाए। यानी अब वो कौन, अल्लाह ताला कौन है भाई जिसकी तरफ तुम लौट के जाने वाले हो, जिसने जो कुछ जमीन में है तुम्हारे लिए पैदा किया। अब ये फिर वही दावा दोबारा, और अल्लाह ताला की तरफ तवज्जो भी दिलाई जा रही है कि देखो कायनात की जितनी चीजों से तुम फायदा उठाते हो ये सब अल्लाह ने तुम्हें दी है, सब की सब, ये सब की सब अल्लाह ताला ने दी है। और हर कोई बता रहा है, उससे पता चलता है कि ये कोई अल्लाह है, और फिर भी तुम कुफर का रवैया अख्तियार कर रहे हो, कितनी बड़ी नाशुक्री है। ये बताइए, इसमें बात बताइए, जो कुछ जमीन में पैदा किया, जो कुछ भी जमीन में है, और कोई भी बुत उनका ये दावा नहीं करता था ना, मतलब वो अपने अपने सारे दावे वो खुद ही बुतों के साथ मंसूब करते थे ना। तो उनमें भी कोई कोई भी ऐसा नहीं था, कबीला कोई ऐसा बुत नहीं था जिससे उन्होंने इस तरह के दावे मंसूब किए, कर ही नहीं सकते थे। जमीन में जो कुछ है सब का सब तुम्हारे लिए पैदा किया, और आसमानों को 7 आसमानों की सूरत में ठीक ठीक जो है बनाया। वहुवा बिकुल्ली शैइन अलीम, और वो हर चीज का पूरा इल्म रखने वाला है। और इल्म रखने वाला है, इल्म ऐसी बात थी, और उस वक्त भी सबको आइडिया था कि इल्म बड़ी चीज है। और इल्म, और अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, उसको हर चीज का इल्म है, हर चीज का इल्म है। अब ये दावा भी किसी बुत के साथ मंसूब नहीं था कि उसको हर चीज का इल्म है। व इस कौल रब्बुका लिल मलाइकति, अब एक नई बात यहाँ से अल्लाह ताला शुरू कर रहे हैं, और उस वक्त का तज़किरा सुनो जब तुम्हारे परवरदिगार ने अपने फरिश्तों से कहा, इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा, कि मैं जमीन में एक खलीफा बनाने वाला हूँ। क़ालू अतजअलु फीहा मन युफ़सिदु फीहा व यस्फ़िकु दिमा, अब वो जो थे वो फरिश्ते कहने लगे, अतज आलू फीहा, क्या आप जमीन में ऐसी मखलूक बनाएंगे जो इसमें फसाद मचाए, व यस्फिकुद्दिमा, और खून खराबा करे, व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका, और हालांकि हम तो आपकी तस्बीह करते हैं, व नुक़द्दिसु लक, और हम तो तकदीस करते हैं, तकदीस भी तस्बीह होती है, उसमें ही हर वक्त लगे हुए। कौला, अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्नी आलमु मा ला तालमून, बेशक जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। अब यहाँ से अल्लाह ताला एक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का जो बनाने का वाक़या है वहाँ शुरू हो रहे हैं, और कैसे बता रहे हैं, असल में था क्या, थोड़ी सी बैकग्राउंड हम इसकी देखें। इंसान की तख्लीक से पहले इस जमीन में जिन्नात रहते थे, वो आग से पैदा किए गए थे, उनके मिजाज में शर था, और जमीन में बहुत फसाद फैलाया उन लोगों ने, उन्होंने जो जिन्होंने इससे पहले, इंसान जब अभी हजरत आदम अलैहिस्सलाम यहाँ नहीं आए थे, तो बहुत फसाद
خون بہاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر جب وہ اس سارے سسٹم کو لپیٹ دیا، ان سارے جنات میں سے جو بہت شریر تھے ان کو قید کر دیا، اور بہت زیادہ جنات کا صفایا کر دیا، اور کچھ جو تھے وہ قید کر دیے. تو اب زمین پھر سے خالی ہو گئی. اللہ جل شانہ جو تھے اللہ تعالیٰ، انہوں نے زمین میں اپنا خلیفہ پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا. اب اللہ تعالیٰ اپنا خلیفہ بنانے کا سوچ رہے ہیں. ابھی تک اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیفہ نہیں بنایا. خلیفہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی کہ فرض کریں کہ جیسے کہ کسی بھی ملک میں کوئی پرائم منسٹر ہے، وہ اپنا کوئی خلیفہ بنانا چاہتا ہے. جیسے کوئی پیر صاحب ہوتے ہیں، وہ اپنے خلیفہ بنانا چاہتے ہیں. مطلب ایسا بندہ جو ان کا نمبر 2 ہے. ٹھیک ہے نا؟ اللہ تعالیٰ اپنا نمبر 2 بنا رہے ہیں. نمبر 2، اور نمبر 2 بننا اتنا امپورٹنٹ تھا کہ ابلیس جو ہے اس نے کس طرح سے ریاکٹ کیا، جو ابھی ہمیں ان آیات میں پتہ چلے گا کہ اس نے کیسے اس نے ریاکشن دیا کہ، اور ہمیں پتہ بھی ہے، اور ان آیات میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں. اور فرشتے کیا ریاکشن دے رہے ہیں؟ فرشتے کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو، کیا کہہ رہے ہیں کہ اب فرشتوں نے جنوں کا حال دیکھا تھا. انہوں نے سمجھا کہ زمین کا تو مزاج ہی ایسا ہے کہ جو اس میں رہے گا فساد کرے گا، خون بہائے گا. اور بعض جو مفسرین ہیں وہ فرماتے ہیں کہ فرشتوں کو جب یہ معلوم ہوا نا کہ یہ جو خلیفہ اللہ تعالیٰ بنا رہے ہیں اس میں 3 قوتیں ہوئیں گی. یعنی ایک تو شہوت کی قوت، شہوت اللہ تعالیٰ نے انسان میں ڈالی تھی. دوسرا غضب، غصہ، اور یہ دونوں چیزیں تو فساد اور خون خرابے والی ہیں. اور تیسری عقل. یہ 3 چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی تھی. تو انہوں نے کہا، فرشتوں نے سوچا کہ پہلی 2 قوتیں تو ایسی ہیں کہ ایسا خلیفہ بنائیں گے کہ مطلب ایسے کو اپنا نمبر 2 بنائیں گے کہ جس میں جو کہ فساد والا ہوگا. تو یہاں اس لیے فرشتوں نے یہ جو فرشتوں کی عرض تھی، یہ ایک بات تھی اللہ تعالیٰ کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ میں خلیفہ بنانے لگا ہوں. تو انہوں نے آگے سے بتایا. اب وہ اپنے آپ کو اس بہتری کس بات کی سمجھتے تھے؟ انہوں نے یہ کہا کہ وَنَحْنُ، اور ہم، جب آپ کی یعنی کہ دو جو باتیں آپ نے بتائیں وہ تو فساد والی ہیں. ان کے اندر شہوت ہے، غصہ ہے، یہ تو فساد ہی ہوگا جیسے پہلے جنوں کے اندر تھا. اور ہم آپ کی تسبیح کرنے والے ہیں آل دا ٹائم. تو پھر ہمیں مطلب خلیفہ ہمیں بنانا چاہیے. نمبر 2 کہ ہم نے تو آپ کی کبھی نافرمانی بھی نہیں کرنی، ہم نے ہر وقت آپ کی تسبیح کرنی ہے، جو آپ کہیں گے ویسا کا ہی سیم ٹو سیم کرنا ہے. تو پھر ہمیں خلیفہ ہونا چاہیے. تو اللہ یعنی ان کی بات کا انڈائریکٹ مطلب کیا ہے؟ یہ کہ خلیفہ تو ہمیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ انہیں کیا کہہ رہے ہیں کہ بے شک جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. لیکن اب ان کے اندر یہ چیز پل رہی ہے کہ بھائی نہیں، یہ تو فساد والی بات ہو گئی، دوبارہ ویسا ہی کوئی چیز بننے والی ہے جیسے جن تھے، کیونکہ انہیں تو پتہ نہیں تھا انسان کیسا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے ان سے اس بات کو کیسے منوایا کہ میرا نمبر 2 یہ ہے. اور کیوں ہے انسان؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، اور آدم کو اللہ تعالیٰ نے سارے نام سکھائے. كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، اور پھر ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا. فَقَالَ، اور ان سے کہا، أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو تو پھر مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ. قَالُوا سُبْحَانَكَ، تو وہ لوگ بول اٹھے، لا علم لنا، کہ ہمیں تو اس کا علم نہیں، الا ما علمتنا، بس اتنا ہی ہے جو کہ علم آپ نے ہمیں دیا ہے. انک انت العلیم الحکیم، اور بے شک حقیقت میں علم اور حکمت کے مالک تو صرف آپ ہیں. اب یہ یہاں پہ کیا اب چیز چل رہی تھی کہ اب حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کے نام بتائے. ایک تو اس میں کائنات کی چیزوں کے نام، ان کی خاصیتیں بتائیں، انسان کو پیش آنے والی مختلف کیفیات کا اس کو علم دیا، مثلا بھوک، پیاس، صحت، بیماری، اس طرح کی چیزیں. اور اب جو فرشتے ہیں نہ وہ بیمار ہوتے ہیں، نہ انہیں بھوک لگتی ہے، نہ انہیں پیاس لگتی ہے. اور اسی طرح اور بہت سی چیزوں کے نام اللہ تعالیٰ نے انہیں سکھائے ہیں. اور پھر حضرت آدم کو جب یہ ان سب چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتا رہے تھے تو فرشتے بھی موجود تھے مفسرین کے مطابق، لیکن ان کی فطرت میں ان چیزوں کی سمجھ ہی نہیں تھی. بھوک، پیاس، صحت، بیماری کی ان کو سمجھ ہی نہیں تھی. اس لیے جب ان کا امتحان لیا گیا تو وہ جواب نہیں دے سکے.
ان چیزوں کے بارے میں انہیں صحیح طرح سے نہیں بتا سکے، اس لیے کیونکہ انہیں بھوک پیاس کا شعور ہی نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک پریکٹیکلی طور پہ یہ بتایا کہ جو کام میں نے اس اپنے خلیفہ سے لینا ہے وہ فرشتے نہیں کر سکتے۔ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ مطلب کہ فرشتے سے بڑھ کر ہے انسان ہونا، تو انسان تو فرشتوں سے بہتر ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا، اپنا خلیفہ بنایا، ہمیں اپنا نمبر 2 بنایا، تو کیا ہم اپنے آپ کو ہم اس کے نمبر 2 کہلانے کے قابل ہیں؟ یہ تو ہمیں خود ہی سے سمجھنا چاہیے۔ اور یہ وہ دعا ہے، قولوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، کہ جس وقت بھی یعنی کیونکہ علم صرف وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، ہمیں تو اتنا ہی پتا ہے جتنا اس نے ہمیں بتایا، تو اس کا اعتراف پھر اس وقت پھر انہوں نے کیا فرشتوں نے کہ بھئی آپ کی ذات پاک ہے، ظاہر ہے جو آپ نے ہمیں علم دیا اس کے سوا تو ہم کچھ جانتے نہیں ہیں، تو اس کا مطلب ہے حکمت بھی آپ کے پاس ہے، آپ ہی کو پتا ہے کہ اس میں کیا حکمت ہے، علیم الحکیم آپ ہی جاننے والے ہیں اور آپ ہی حکمت والے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ اس کو نمبر 2 بنانے میں کیا حکمت ہے اور اس کو نمبر 2 بلانے میں حکمت کیا تھی۔ صرف یہی بات نہیں ہے کہ صرف یہی سب چیزیں جو ہیں وہ سکھائی تھی انسان کو، بلکہ یہ بھی پتہ چل گیا کہ علم کے بغیر خلافت نہیں چل سکتی، کوئی بھی کام علم کے بغیر صحیح طریقے سے نہیں ہو سکتا، اور صحیح عمل کرنے کے لیے صحیح علم کی ضرورت ہے، اور یہ جو صفت ہے یہ اس مخلوق میں ہے، یعنی کہ انسان میں، ٹھیک ہے نا۔ اب فرشتے عاجز بھی ہو گئے اور انہوں نے اس بات کو مان بھی لیا کہ بھئی ٹھیک ہے، یہ ہم عاجز آ گئے ہیں اور واقعی آپ نے صحیح کہا ہے اور یہی بات ہے۔ تو اب یہ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان سے منوایا کہ بھئی یہ میرا نمبر 2 ہے۔ قال یا آدم انبئہم باسمائہم، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا آدم تم ان کو ان چیزوں کے نام بتا دو۔ فلما انبأہم باسمائہم، چنانچہ جب اس نے ان کے نام ان کو بتایا تو اللہ نے فرشتوں سے کہا، قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمینوں کے بھید جانتا ہوں، اور وعالم ما تبدون، اور جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، وما کنتم تکتمون، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو، اس سب کا علم ہے مجھے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، یعنی اب اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کیا کہہ رہے ہیں کہ میں تو ہر ایک چیز کا بھید جانتا ہوں، تو جو تم ظاہر کر رہے ہو اور وہ بھی، اور جو چھپا رہے ہو وہ بھی، فرشتوں کو کہہ رہے ہیں، مطلب فرشتے جو چھپا رہے تھے کہ بھئی نمبر 2 ہمیں ہونا چاہیے، تو اس کا بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مجھے علم ہے، اس لیے میں نے یہ ساری چیز کی کہ آپ کو پتا ہو کہ نمبر 2 کس کو ہونا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اب ان لوگوں کو یہ احساس ہو گیا فرشتوں کو کہ کہ جو قوت غضب ہے یعنی اور قوت شہوت ہے، اور یہ جب عقل کے ساتھ ملتی ہیں تو پھر یہ ایک ایسا کمبینیشن بنتا ہے جو کہ بڑے بڑے کام کر سکتا ہے، بہترین کام کر سکتا ہے، جو اللہ کا نمبر 2 ہونے کا حق ادا کر سکتا ہے۔ تو اس لیے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، اور اس وقت کا بھی تذکرہ سنو جب ہم نے فرشتوں سے کہا اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس، کہ آدم کو سجدہ کرو، چنانچہ سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اب کیا ہوا کہ اب یہاں سے اگلی بات اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اس کے بعد کیا ہوا، اس کے بعد ایک سجدے کا حکم فرشتوں کو دیا گیا، اور اس میں ساری جاندار مخلوقات بھی شامل تھیں۔ اب اس سجدے سے کوئی یہ سمجھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں بھی سجدہ جائز ہے تو یہ بالکل غلط بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں کسی کے لیے سجدہ جائز نہیں کیا، اس سے پہلے کی ایون انبیاء کی جو انبیاء کی شریعت ڈفرینٹ شریعتیں تھیں ان میں بھی تھا، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے، قرآن بتاتا ہے، ان کو سجدہ کیا حضرت یوسف علیہ السلام کو، تو یہ تو وہ شریعتیں تھیں۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت آ گئی تو ہر طرح کے فتنے فساد کا رستہ بند کر دیا گیا اور سجدہ حرام ہو گیا، کیونکہ سجدہ ایک عبادت کی باقاعدہ شکل جو تھی وہ بن گئی، یعنی نماز، تو اس لیے سجدہ جو ہے وہ حرام ہو گیا، کسی کو بھی سجدہ نہیں کیا جا سکتا، بلکہ وہ حدیث بھی آتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جب صحابی جو تھے انہوں نے ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں نے دیکھا ہے اس قبیلے میں لوگوں کو اپنے سردار کو سجدہ کرتے، تو آپ تو یعنی اتنے اعلیٰ شان والے ہیں، آپ کو ہمیں سجدہ کرنا چاہیے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں،
سجدے کا اگر کسی کو حکم ہوتا تو بیوی کو ہوتا کہ اپنے شوہر کو کرے، اس کے علاوہ کسی کے لیے نہیں ہے. تو سجدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں تھا، کسی اور آدمی کے لیے، کسی قبر کے لیے کیسے ہو سکتا ہے؟ کسی اور چیز کے لیے کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں، صرف اللہ تعالیٰ کے لیے. تو پھر یہاں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو. سجدہ کرنے کا مطلب کیا تھا؟ مان لو، اب مان گئے ہو نا کہ یہ نمبر 2 ہے، میرا خلیفہ ہے. تو اب حضرت آدم کو یہ سجدہ کر کے یہ بتا دو، سارے لوگ یہ مان جائیں، یہ ایکسیپٹنس کا پتہ چل جائے کہ ہاں بھائی یہ میرا نمبر 2 ہے. کون ایکسیپٹ کرتا ہے کون نہیں؟ سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہیں کیا. اس نے انکار کیا. واستکبر، اور متکبر ہو گیا، اس نے تکبر کیا. وکان من الکافرین، اور کافروں میں شامل ہو گیا. آگے اور ڈیٹیل میں اس کے بارے میں آئے گی کہ اس نے کیا، اس نے انکار کر دیا. مطلب کیسی بات ہے. اور انکار آگے قرآن کریم خود بتاتا ہے دوسری جگہوں کے اوپر کہ وہ اللہ تعالیٰ سے کہنے لگا، جھگڑنے لگا، مجھے تو آپ نے آگ سے پیدا کیا، آدم کو مٹی سے، اس لیے میں افضل ہوں، میں اسے کیوں سجدہ کروں؟ تکبر کس بات کا؟ اس بات کا کہ میں بہتر ہوں. یعنی وہ وہاں پہ کس امید میں کھڑا تھا اس دربار میں؟ نمبر 2 میں بنوں گا، ابلیس. لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے نمبر 2 نہیں بنایا. اس بات کا بغض، اس بات کے اوپر ایک غصہ بھی اس کے اندر تھا. اور دوسری بات یہ کہ اس نے سیدھا ہی اب اللہ تعالیٰ کے حکم کو انکار کر، اور اللہ تعالیٰ سے آگے سے بحث بھی کر رہا ہے کہ آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا، آگ مٹی سے بہتر ہے اور میں اسے افضل ہوں. حالانکہ یہ کوئی دلیل نہیں بنتی. آگ اپنی جگہ ایک چیز ہے، مٹی اپنی جگہ. لیکن اگر دیکھا جائے تو پھر کیا تھا اصل میں؟ دیکھا جائے کہ کون سی چیز افضل ہے، اگر یہ دیکھا بھی جائے تو آگ جو ہے وہ مٹی سے افضل نہیں ہے. اس لیے کہ سمجھنا اس کو، آگ کو مٹی سے افضل سمجھنا بالکل غلط ہے. آگ میں فساد ہے، اور یعنی اس میں جلانے کے لیے استعمال ہوتی ہے اور تباہی کے لیے استعمال ہوتی ہے. اور مٹی میں کیا ہے؟ ٹھنڈک ہے اور نفع ہی نفع ہے. اس کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے مٹی کی؟ وہ یہ ہے کہ وہ ساری چیزیں جو ہیں مٹی میں اگتی ہیں. یعنی کہ سب کام کی چیزیں، سارے پودے، سارے پھل، سارے پھول، کتنا کچھ جو نباتات، سب کچھ جو یعنی جو زمین سے اگ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. اور وہ زمین سے ساری کتنی کتنی یعنی کہ چیزیں ہیں، انسان بھی، اور کتنے حیوانات، اور کتنے کیڑے مکوڑے وغیرہ، اور ہر چیز اس سے غذا حاصل کر رہے ہیں. اور انسانوں اور جنوں کی اور ان سارے جانوروں کے رہنے کی جگہ زمین ہے. پھل، میوے، غلے، ہرے بھرے باغ، کھیتیاں، سب زمین کے اوپر ہی ہوتی ہیں. تو اتنی ساری ریزنز ہیں کہ مٹی کو آگ پہ فضیلت ہے. اور پھر مومن بندے کا کیا کام ہے؟ وہ اس نے فضیلتیں تو دیکھنی نہیں. یہاں سے ہمیں جن باتوں کی بات پتہ چلتی ہیں، اس سے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، وہ جو سبق ملتے ہیں وہ یہ کہ وہ بات مانے، حکم کی تعمیل کرے اللہ تعالیٰ کی، اپنی سمجھ کے خلاف بھی کیوں نہ ہو. اسے سمجھ نہیں آ رہی، ریزننگ پتہ نہیں چل رہی، ریزننگ کی ضرورت ہی نہیں ہے. جہاں اللہ کا حکم ہے وہاں کوئی ریزن جو ہے اس کی ضرورت نہیں ہے. 5:15 ہو گئے ہیں اور انشاءاللہ ہم یہاں سے آگے شروع کریں گے. ہم آیت نمبر 35 سے انشاءاللہ تعالیٰ شروع کریں گے. 10 منٹس ہیں سب کے پاس، اور ہماری جو یہ میٹنگ ہے یہ چلتی رہے گی. سب لوگ ودن 10 منٹس یعنی کہ پلیز اپنی نماز پڑھ کے آ جائیں. ہمارا عصر کی نماز کا اسی لیے وقفہ ہم اس ٹائم کرتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں، جو دور دراز کے بھی ہیں، وہ بھی ان کی بھی اثر ہو چکی ہوتی ہے اس وقت. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 35 ہے، وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اللہ تعالیٰ اب اسی واقعے کی اگلی بات بتا رہے ہیں کہ اب ہم نے کہا حضرت آدم کو، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور اس میں سے جہاں سے چاہو جی بھر کے کھاؤ، مگر اس درخت کے پاس بھی مت جانا، یعنی وہ جب کہتے ہیں نا اس کام کے قریب بھی نہ جانا، ورنہ تم ظالموں میں شمار ہوگے، یعنی یہ کام نہیں کرنا، اس درخت کے پاس نہیں جانا۔ اب یہ جو ہے یہ کون سا درخت تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت نہیں بتائی، نہ اس کے جاننے کی ضرورت ہے، اتنا ہی کافی ہے کہ جنت کے درختوں میں سے ایک درخت تھا، وہ جو بعض کہتے ہیں گندم کا تھا، کوئی کہتا ہے انگور کا تھا، کوئی کہتا ہے ایپل کا تھا، تو یہ اس کی کوئی روایت ایسی نہیں ہے جس پہ بھروسہ کیا جا سکے، کوئی ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں کوئی پراپر کوئی اتھینٹک بات اس کے بارے میں نہیں ملتی، اور اس کی ضرورت بھی نہیں ہے، یہ کسی ہمارے کوئی عقیدہ بھی اس کے اوپر جو ہے، کوئی حکم بھی جو ہے اس کے اوپر موقوف نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا کہ اس کے پاس بھی نہ جانا ورنہ تم ظالموں میں شمار ہو جاؤ گے۔ فَأَزَلَّهُمَا، اب یہ جو ایک ورڈ ہے، یہ ایک متھ جو ہے اس کو توڑتا ہے۔ متھ ہمارے بہت سے ہمارے اپنے حلقوں میں، بہت سے ایون کرسچینٹی میں، اس کے علاوہ ہمارے اپنے مسلمانوں میں بہت سے مذہبوں میں یہ بات آتی ہے، کہ مذاہب میں یہ بات چل رہی ہوتی ہے کہ بھئی یہ تو اس یعنی عورت کو ڈی گریڈ کرنے کے لیے کہ وہ جو حضرت حوا تھیں انہیں شیطان نے بھڑکایا تھا۔ اب جب قرآن کیا کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے فَأَزَلَّهُمَا، ان دونوں کو بہکایا، الشیطان شیطان نے، انہا ان دونوں کو، فَأَخْرَجَهُمَا تو پھر ہم نے دونوں کو نکال دیا، مما کان فیہ کہ اب تم یہاں سے اتر جاؤ، وَقُلْنَا اهْبِطُوا اور اب تم یہاں سے نکل جاؤ، اب تم یہاں سے اتر جاؤ، بعضکم لبعض عدو اور تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے، اور تمہارے لیے وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ ایک مدت تک زمین میں ٹھہرنا ٹھکانہ بن گیا، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ اور کسی قدر فائدہ اٹھانا بھی طے کر دیا گیا اللہ تعالیٰ نے۔ اب یہ شیطان نے یعنی انہیں بہکایا دونوں کو، اور اس درخت کا پھل کھانے پہ آمادہ کیا، اس نے کہا کیا، بہانہ یہ بنایا جو تفسیر میں آتا ہے، جو مفسرین نے بیان کیا، جو ہمیں احادیث سے ملتا ہے کہ یہ ویسے تو یہ درخت بڑا ہی مفید تھا، اور اس کو کھانے سے تو جیسے فرشتے ایک کبھی ان کی زندگی ختم نہیں ہوتی، ایسے آپ کی بھی نہیں ہوگی، بلکہ آپ فرشتے بن جاؤ گے، اور شروع میں آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے منع کیا تھا کیونکہ اس وقت آپ کی جو باڈی تھی وہ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتی تھی، اس جو بھی اس درخت کے اندر ہے، اس کا جو کھانا ہے اس کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتی تھی، اس کو برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اب آپ جنت کے ماحول کے عادی ہو گئے ہیں، اور اب آپ ظاہر ہے کہ اب آپ کی اندر وہ مضبوطی آ گئی ہے، اس لیے اب آپ اس کو برداشت کر لیں گے، اس لیے اب اللہ تعالیٰ کی ممانعت باقی ہی نہیں رہی اس طرح۔ اور سورہ اعراف میں اور سورہ طٰہٰ میں آگے انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل بھی آئے گی۔ تو اس طرح شیطان نے ان کو بہکایا، اور اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں دونوں کو بہکایا، اور یعنی کہ مطلب کیا ہوا کہ اب اس واقعے کے نتیجے میں حضرت آدم اور ان کی اہلیہ کو، جو حضرت حوا تھی، جنت سے اور شیطان کو آسمانوں سے نیچے سے زمین پر اترنے کا حکم دے دیا گیا۔ شیطان بھی وہیں رہتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو بھی اور شیطان کو بھی نیچے زمین پر اترنے کا حکم دے دیا گیا، اور جیسے جو کل بھی ہم نے بات کی تھی کہ شیطان اس وقت رویا جب اس کو زمین پر اترنے کا حکم ملا، تو اب وہ آسمان پہ نہیں جا سکتا تھا، پھر تو منع ہو گیا نا آسمان پہ جانا اس کے بعد سے، تو اور اسے کہہ دیا کہ اب وہ زمین میں ٹھہرے گا، اور یعنی کہ جیسے اللہ تعالیٰ آگے انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل بھی آئے گی کہ جہاں وہ حضرت کہتا ہے کہ اچھا مجھے یہ پاورز بھی دیں پھر کہ میں آپ کے بندوں کو بہکاؤں۔ اب کیا ہوا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ بھئی زمین تمہارے لیے اب ٹھکانہ ہے، اور کیونکہ تم نے کہنا نہیں مانا، اب زمین پہ اتر جاؤ گے، اور پھر حضرت آدم، اب کیا ہوا، فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ پھر حضرت آدم جو تھے انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا، پھر حضرت آدم نے اپنے پروردگار سے کچھ الفاظ سیکھے، کلمات فتاب علیہ، توبہ کرنے کے لیے، وہ خود پشیمان ہوئے، پریشان ہو گئے، انہیں اپنی مسٹیک کا پتہ چل گیا، اب لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے کن الفاظ میں معافی مانگے۔
اس لیے زبان سے کچھ نکل ہی نہیں رہا تھا، انہیں تو وہی آتا تھا جو اللہ نے انہیں سکھایا تھا، تو جو دلوں کے حال سے بھی بہت اچھے سے ان کو جانتے ہیں، دلوں کے حالوں سے بھی واقف ہیں، اور بہت رحیم ہے، کریم ہے. تو جب انہوں نے ان کی یہ کیفیت دیکھی تو انہوں نے خود ان کو توبہ کے الفاظ سکھائے جو سورہ اعراف میں آتے ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا والی، انشاءاللہ تعالی وہاں ہم پڑھیں گے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ الفاظ سکھائے توبہ کے، انہو هو التواب الرحیم. اور پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی، فتاب علیہ، ان کی توبہ قبول کر لی. بے شک وہ بہت معاف کرنے والا، بڑا ہی رحیم ہے، بہت ہی رحم کرنے والا ہے. اب دیکھیں یہ جو ایک اور میتھ یہاں ٹوٹتا ہے، جو ایک بات سمجھی جاتی ہے کہ بھئی وہاں سے آسمانوں سے اللہ تعالیٰ نے جب انہیں نیچے بھیجا تھا تو اصل میں یہ ان کی سزا تھی. نہیں، اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کر لی. اب جب توبہ قبول کر لی تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ جو پچھلا جو بھی ان سے غلطی ہوئی تھی وہ ان کی معاف ہو گئی اس کے لیے. اور اب ان کو جو نیچے، اب دوبارہ انہیں نیچے اترنے کا جو حکم مل رہا ہے وہ اصل میں اس وجہ سے نہیں مل رہا کہ انہیں کوئی سزا مل رہی ہے، نہیں. کل نہبطوا منہا جميعا، اب تم سب کے سب یہاں سے اتر جاؤ، سب کے سب یعنی حضرت آدم اور ان کی ساری ذریت، ان کی ساری اولاد، جو بھی ارواح آنی تھی بعد میں بھی دنیا میں، یعنی سب کے سب ہم سب بھی. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. اب تم سب یہاں سے اتر جاؤ، پھر اگر میری طرف سے کوئی ہدایت تمہیں پہنچے تو جو لوگ میری ہدایت کی پیروی کریں گے ان کو نہ کوئی خوف ہوگا، نہ وہ کسی غم میں مبتلا ہوں گے. اب یعنی شروع سے ہی حضرت آدم علیہ السلام کو ایکچولی زمین پر اپنا، کیونکہ نائب بنانے کے لیے، خلیفہ بنانے کے لیے، نمبر 2 بنا کر بھیجنے کے لیے پیدا کیا تھا اللہ تعالیٰ نے. اور زمین پر بھیجنے سے پہلے تھوڑی دیر انہیں جنت میں رکھا، اور اس پر کس وجہ سے، تاکہ حضرت آدم جنت کی نعمتوں کا خود بھی تجربہ کریں کہ اصل منزل ان کی کیا ہے. اور زمین، کیونکہ اگر ڈائریکٹ زمین پر آ جاتے کتنی ساری حکمتیں، انہیں یہ کبھی سمجھ ہی نہ لگتی کہ جنت کی نعمت کیا ہے. اب انہیں جنت کی نعمتوں کا سب پتا تھا، اور وہاں سے نیچے آنا کیا ہے یہ بھی پتا تھا. اور یہ بھی کہ یہاں سے، اب دیکھیں ایک چیز آپ کو پتہ ہی نہ، آپ بچے کو ایک چاکلیٹ دکھائی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ چاکلیٹ تمہیں ملے گی اگر تم یہ کام کر لو گے. اسے پتا ہوتا ہے کہ اس چاکلیٹ کا کیا ٹیسٹ ہے، ٹھیک ہے، اس کو وہ اس کے لالچ میں وہ کام کر لیتا ہے. تو اب حضرت آدم علیہ السلام، ان کی ساری ذریت، ان سب کو جنت کا پتا تھا. حضرت آدم کو پتا تھا جنت کیا ہے. اس لیے جب انہیں بتایا گیا کہ اب زمین پہ آپ نے ایز اے نمبر 2 اللہ کے نائب کی حیثیت سے یہاں پر کام کرنا ہے، اور پھر جو احکامات اللہ تعالیٰ دیں گے ان کو پورا کرنا ہے، ان کے مطابق زندگی گزارنی ہے. تو جب آپ یہ کریں گے تو آپ کو کیا ملے گی؟ جنت. اور جنت کیا ہے وہ انہیں پتہ چل گیا تھا. اگر انہیں نہ پتہ چلتا تو ظاہر ہے انہیں یہ سمجھ نہیں آنی تھی کہ وہ کیا چیز ہے، ٹھیک ہے. اور انڈائریکٹلی ہمیں بھی یہ سمجھ ہے، تبھی ہم تو کچھ امیجن کر سکتے ہیں کہ انعام کس طرح کے ہوں گے. تو یہ چیز ان کو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کہی، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ جو بھی لوگ میری ہدایت جو میں بھیجوں گا اس کی پیروی کریں گے تو وہ کسی خوف میں نہیں ہوں گے، کسی غم میں نہیں ہوں گے. اب یہ جو اللہ تعالیٰ نے پورا واقعہ بتایا، اس کے لیے اس میں ہمیں بہت سارے سبق ملتے ہیں. ایک تو جو علم میں بڑا ہو اس کی برتری تسلیم کر لینی چاہیے. پھر توبہ کی اہمیت بتائی کہ توبہ کی اہمیت کتنی زیادہ ہے، اور اسی لیے یہ جو جن الفاظ سے توبہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو سکھائی تھی توبہ کرنے کے لیے، وہ بیسٹ الفاظ ہیں. آگے بھی آتا ہے. پھر تکبر بہت بری بلا ہے، یہ انسان کو بھی لے ڈوبتی ہے. ابلیس نے تکبر کیا تو اس کو اللہ تعالیٰ نے مردود کر دیا. تو انسان کیا چیز ہے. پھر گناہوں کی وجہ سے نعمتیں چھین لی جاتی ہیں. پھر شرم اور حیا انسان کا ایک نیچرل، اس کے اندر ایک انگریڈینٹ اللہ تعالیٰ نے ڈالا ہوا ہے. اور پھر یہ بھی کہ جب ہدایت قبول کرتا ہے وہ تو اس کو انعام ملے گا، ٹھیک ہے نا. یہ چیزیں ساری اللہ تعالیٰ نے بتائیں. والذین کفروا، اور جو لوگ کفر کریں گے، وکذبوا، اور جھٹلائیں گے، بھی آیاتنا، ہماری آیتوں کو، اولئک اصحاب النار، اور وہی ہوں گے دوزخ والے، ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. یعنی ان کی زندگی ہمیشہ کی ہوگی، وہاں کی تکلیفیں ان کے لیے ہمیشہ کی ہوں گی. کہ جو کفر کریں گے پھر بھی
ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے سب چیزیں جاننے کے باوجود، اور پھر وہ اصحاب النار ہوں گے۔ استغفر اللہ۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وایای فارہبون۔ اب یہاں سے بنی اسرائیل کا ذکر شروع ہو رہا ہے، اور بنی اسرائیل کا ذکر کرنے سے پہلے ہم تھوڑا سا اس کا تعارف دیکھ لیں کہ وہ ہے کیا، اور ان کی شرارتیں اور ان کے بارے میں یہ سب چیزیں جو ہیں وہ شروع ہو رہی ہیں۔ اصل میں جو بنی اسرائیل تھے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اصل وطن جو تھا وہ بابل کا علاقہ تھا، جہاں نمرود تھا بادشاہ، بت پرست رہتے تھے۔ پھر حضرت ابراہیم کے والد بھی بت پرست تھے، ظاہر ہے کہ ان کی پوری قوم، ان کا پورا سٹوری جو ہے آگے انشاءاللہ اس میں آئے گی۔ پھر حضرت ابراہیم کی 2 بیویاں تھیں، ایک حضرت سارہ اور جو ان کے چچا کی بیٹی تھی، اور ایک بیوی ہاجرہ تھیں۔ حضرت سارہ سے حضرت اسحاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت سارہ سے حضرت اسحاق علیہ السلام وہ پیدا ہوئے، اور حضرت ہاجرہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت ہاجرہ وہی جنہیں مکہ معظمہ میں، یعنی وہاں پہ جو میدان تھا وہاں چھوڑ دیا گیا، اور حضرت اسماعیل جو بہت چھوٹے تھے اس وقت ان کی گود میں تھے، تو اور مکہ جو ہے آباد انہوں نے ہی کیا۔ بہرحال حضرت اسحاق علیہ السلام کے پھر بیٹے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام، جن کا لقب تھا اسرائیل۔ اسرائیل اسی لیے ان کی اولاد کو نہ بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ اور ان کے بیٹے تھے حضرت یوسف علیہ السلام، جن کو بھائیوں نے ان کے کنویں میں ڈال دیا تھا۔ مطلب یہ سب چیزیں جو ہے نا بنی اسرائیل کی۔ اور اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، عبرانی زبان کا لفظ ہے، اور اس کا مطلب تھا صفوت اللہ، اللہ کا برگزیدہ بندہ۔ اور کئی جگہوں پہ عبداللہ، اللہ کا بندہ، مطلب یہ بھی آتا ہے۔ اس طرح حضرت یعقوب کے 12 بیٹے تھے، پھر وہ ان کی اولاد 12 قبیلوں پہ تقسیم ہوئی۔ بنی اسرائیل کا خطاب سب کو شامل ہے اس میں، بنی اسرائیل انہی کی وجہ سے ان کو کہتے ہیں۔ یعنی اس طرح سے حضرت اسحاق علیہ السلام کی جتنی بھی آگے سے اولاد ہے، یعقوب علیہ السلام کی آگے سے جتنی اولاد ہے، وہ ساری کی ساری بنی اسرائیل کہلائی، اور وہ سارے یہودی آلموسٹ جو ہے نا وہ چلتے رہے۔ تو یہاں سے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اے بنی اسرائیل، اذکروا نعمتی التی، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تمہیں دی تھی، وَأَوْفُوا بِعَہْدِي أُوفِ بِعَہْدِکُم، اور کیا تھا، تاکہ میں تم سے کیا ہوا عہد پورا کروں، اور تم کسی اور سے نہیں، صرف مجھ سے ڈرو، یا فرحبون، ٹھیک ہے، اور صرف مجھ سے ڈرو۔ یعنی اب کیا بات تھی اصل میں، کہ یہ جو بنی اسرائیل تھے، اللہ تعالیٰ نے یہ جو بنی اسرائیل تھے ان کے بارے میں جو یہ یاد دلا رہے ہیں، کیوں دلا رہے ہیں؟ کیونکہ جب مدینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے ہیں تو وہاں پر یہودی تھے آباد، اور یہ تھے علم والے، ان کے پاس تھی کتاب تورات، اور ان کو سب پتا تھا۔ باقی سب لوگوں میں سے کوئی علم والے نہیں تھے، وہ تو سب بت پرست تھے۔ اور ان کو یہاں سے لے کے 143 آیت تک اب مسلسل بنی اسرائیل کا ذکر چلے گا، جس میں اسلام کی دعوت بھی دی ہے، نصیحت بھی کی ہے، ان کی حرکتیں وہ بھی یاد دلائی ہیں، ان کے اوپر جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے کی وہ بھی بتائی ہیں، اور یہ بھی کہا ہے کہ اس کا تقاضا بھی ہے کہ اللہ کا اب شکر گزار ہو جاؤ، اور وہ عہد جو اللہ تعالیٰ نے ان سے لیا تھا اس تورات میں، اور اس پہ اب ٹھیک ٹھیک عمل کرو، اور وہ تورات میں موجود تھا، اور اللہ کے بھیجے ہوئے ہر نبی پر ایمان لائیں گے، یہ بھی اس میں عہد موجود تھا، ان کا تورات میں لکھا ہوا تھا۔ لیکن انہوں نے تورات پہ عمل کرنے کی بجائے اس کی اپنی من مانی باتیں نکالنی شروع کر دی، اس کے احکام کو بدل دیا، اور ان کی اسی ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے اور حق کو قبول نہیں کرنے کی وجہ سے جو ہے وہ ان کے اوپر بہت ساری مصیبتیں آئیں، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بتایا کہ بھئی میں نے آپ پہ بہت انعام کیا تھا، اب وہ انعام نہیں ہے آپ کے اوپر۔ کیوں نہیں ہے؟ آپ کی حرکتوں کی وجہ سے۔ اور اب کیوں حق کو قبول نہیں کرتے تھے؟ کیونکہ اپنے جو لوگ تھے مذہب لوگ، ان کا بھی ڈر تھا کہ وہ ان سے بدظن نہ ہو جائیں، اور انہیں لگتا تھا کہ اگر میں مان گیا تو وہ دوسرا کہے گا کہ یہ کیوں مانا ہے۔ اس لیے یہ جو آیات ہیں ان کے آخر میں اللہ تعالیٰ یہ بھی بتاتے ہیں کہ مخلوق سے ڈرنے کی بجائے اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ تو یہاں پہ یہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا ان کو یاد کرا رہے ہیں کہ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میں نے تم پر جو نعمتیں تمہیں دی تھیں، اور پھر تم سے عہد بھی لیا تھا۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور جبکہ وہ اس کتاب یعنی تورات کی تصدیق بھی کر رہا ہے جو تمہارے پاس ہے،
اور تم ہی سب سے پہلے اس کے منکر نہ بن جاؤ. ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اور میری آیتوں کو معمولی سی قیمت لے کر نہ بیچو. وإیایا فتقون، اور کسی اور کے بجائے صرف میرا خوف دل میں رکھو. یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یعنی کہ جو بھی نبی آیا ہے، جو بھی کلام میں نے نازل کیا ہے، اس پہ ایمان لاؤ. کیوں لے کے آؤ؟ وآمنوا بما انزلت مصدقا لما، اور ایمان لاؤ اس کے اوپر جو کہ نازل کیا ہے میں نے، کیونکہ وہ تصدیق لا رہا ہے، تصدیق کر رہا ہے، اس سب کی تصدیق کر رہا ہے جو کہ اس سے پہلے آیا قرآن میں، اس سے پہلے موجود، ہم پہلے ہی شروع میں ہی آ گیا، اور بعد میں بھی جگہ جگہ آتا ہے کہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی اتارا ان سب کی تصدیق کر رہا ہے، ان سارے انبیاء کی تصدیق کر رہا ہے قرآن. تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ قرآن تو تمہیں پتہ ہے یہ اس کی کنٹینیوٹی ہے، اسی پیغام کی جو تمہارے پاس ہے تورات کی. تو ایمان لاؤ اس کے اوپر، اور تمہیں پتہ ہے کہ یہ اس کی تم بہت اچھے سے جانتے ہو کہ یہ وہی ہے، اور یہ تو تمہاری تورات کی تصدیق بھی کر رہا ہے. تو پھر تم ولا تکونوا اول کافرن بھی، اور یہ نہ ہو کہ تم پہلے منکر بن جاؤ، یعنی کہ سب سے پہلے انکار کرنے والے تم بن رہے ہو، سب سے پہلے انکار کرنے والے بن رہے ہو. تو اس سے تو تمہارے پہ غضب بڑھ جائے گا. اور پھر کیا کہے اللہ تعالیٰ، کہہ رہے ہیں کہ میری آیتوں کو معمولی قیمت لے کر نہ بیچو، اور اور میرا خوف دل میں رکھو. اب دیکھیں ہم بھی یہی کرتے ہیں، اللہ کی آیتوں کو معمولی قیمت لے کے بیچتے ہیں، ان کی نئی نئی تعویلیں نکالتے ہیں. اللہ کے احکام کی ایسی ایسی تعویلیں نکالی ہوتی ہیں کہ کہاں کہاں نکالی ہوتی ہیں، جو بندہ سن کے بھی حیران رہ جاتا ہے. تو یہ لوگ بھی یہ کرتے تھے، تو رات کی کسی امیر اور غریب کے لیے علیحدہ علیحدہ احکام رکھے ہوئے تھے، اور خود ہی کیونکہ وہ تورات پڑھنے والے عالم جو تھے ان میں، اور جاننے والے بالکل کم لوگ تھے، اور وہ آگے اس علم کو اس طرح سے نہیں پھیلاتے تھے، جیسے پھیلاتے ہی نہیں تھے وہ تو، کیونکہ ان کے اندر ایک طبقہ تھا یہ والا، جو یعنی کہ بہت معزز سمجھا جاتا تھا صرف اس وجہ سے کیونکہ ان کو تورات کا علم ہے، ان کے پاس تورات ہے بس. تو باقیوں کو نہیں ہے، تو وہ سب ان سے احکامات پوچھنے جاتے تھے. تو اس لیے یہ جو ہے یہ اور یہی لوگ پیسے لے کے احکامات کو بدل دیتے تھے. امیر سے پیسے لیے، اس کے لیے حکم فرق کر دیا، غریب کے لیے وہی کا وہی ہے. اس طرح تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میرا خوف صرف دل میں رکھو، ایسے نہ کرو. ولا تلبسو، اور مکس نہ کرو اور گڑبڑ نہ کرو، الحق بالباطل، حق کو باطل کے ساتھ، وتکتم الحق کا وانتم تعلمون، اور حق بات کو نہ چھپاؤ جبکہ اصل حقیقت تم بہت اچھی طرح سے جانتے ہو، تمہیں پتہ ہے کہ کیا لکھا ہے تورات میں، تم پھر بھی مکس کر رہے ہو. واقیموا الصلاۃ واتوا الزکوۃ وارکعوا مع الراکعین، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. اب اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ بھی کہا کہ نماز قائم کرو، یعنی بدنی عبادت کی بات ہوئی، وآتوا الزکوٰۃ اور مالی عبادت کی بات کی، دونوں کی بات کی. اور اس کے بعد کہا ورکعوا مع الراکعین، ایک خاص بات، رکوع کرو رکوع کرنے والے کے ساتھ. کس لیے؟ کیونکہ جو یہودیوں کی شریعت تھی ان کے کہیں بھی اس میں رکوع نہیں تھا. آج تک رکوع صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا، ہمیں ملا، ہماری نماز میں ہے، اور کسی بھی عبادت میں نہیں تھا. تو اب اللہ تعالیٰ نے کہا بھئی پچھلی باتیں ختم، اب جو عبادت چلے گی وہ یہ والی ہے. نماز ان کی شریعت میں بھی تھی وہ نماز، لیکن نہیں، یہ والی چلے گی جس میں رکوع ہے، رکوع کے علاوہ والی نہیں چلے گی، صرف رکوع والی چلے گی. اس کے اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون، اور کیا تم دوسرے لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو. کیسی بات اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں کہ کیا تم دوسرے لوگوں کو کیا تم دوسرے لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم تو کتاب کی تلاوت بھی کرتے ہو. افلا تعقلون، کیا تمہیں اتنی بھی سمجھ نہیں ہے؟ یعنی کہ تم خود اب کتنے لوگوں کو نیکی کا حکم دے رہے ہو لیکن اپنے آپ کو بھول گئے ہو. اور ہم بھی یہی کرتے ہیں، یعنی ویسے تو یہاں تو بنی اسرائیل کو کہا جا رہا ہے لیکن سب کو کہا جا رہا ہے نا، قرآن پوری قیامت تک کے لیے. افلا تعقلون، کیا تم بالکل عقل نہیں رکھتے؟ تمہیں اتنی بھی سمجھ نہیں ہے کہ دوسروں کو تو اس نیکی کا حکم دے رہے ہو اور خود تم کچھ اور کر رہے ہو. وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ، اور صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو. یہ جو صبر ہے نا اور نماز، یہ دونوں مدد کی چیزیں ہیں، یہ انسان کو ہر چیز میں مدد دیتی ہیں، اس کی کوئی بھی چیز ہو. وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ، اور بے شک یہ تمہیں بھاری معلوم ہوتی ہے، لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ، مگر ان لوگوں کو نہیں
جو دھیان اور عاجزی سے خشوع کے ساتھ پڑھتے ہیں، خشوع والی ہی نماز، خشیت والی نماز، اللہ سے ڈر والی، اللہ سے محبت والی، اس کے دھیان والی نماز یہ اصل نماز ہے۔ اللہ زینہ، اور جو لوگ یظنون گمان کرتے ہیں انہم ملاقو، کہ وہ ملاقات کریں گے ربہم اپنے رب سے، وانہم الیہ راجعون، کہ وہ اپنے پروردگار سے ملنے والے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یعنی کہ جو اس بات کا خیال کرتے ہیں کہ وہ اپنے پروردگار سے ملنے والے ہیں، ملاقات کرنے والے ہیں، اور ان کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، یہ جو اپنے وہی لوگ ایسے ہیں، وہی لوگ ایسے ہیں جو کہ خشیت والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو اس بات، جنہیں اللہ سے ملاقات کا ڈر ہے، اللہ سے ملاقات کا یقین ہے، وہ کبھی بھی کوئی کام غلط نہیں کریں گے، وہ کبھی بھی کوئی چیز نہیں غلط کریں گے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اے بنی اسرائیل میری وہ نعمت یاد کرو جو میں نے تم کو عطا کی تھی، اور یہ بات یاد کرو کہ میں نے تم کو سارے جہانوں پہ فضیلت دی تھی۔ سارے جہانوں پہ فضیلت، اتنے انبیاء، ہزاروں کی تعداد میں بنی اسرائیل میں اتنے انبیاء ہیں، اتنے انبیاء سارے بنی اسرائیل میں چلے آ رہے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے تو صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یاد کرو صرف، اور وہ انبیاء ہی نہیں، صرف وہ انبیاء ہی نہیں تھے بلکہ ان میں بڑے بڑے بادشاہ بھی تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کتنے بڑے بادشاہ، اور ساتھ نبی بھی، یعنی کہ سارے جہانوں پہ فضیلت دی تھی، ہر لحاظ سے فضیلت، علم کے لحاظ سے بھی نبی بھی تھے، مال کے لحاظ سے بھی بادشاہ بھی تھے، اتنے انبیاء تھے جو بادشاہ تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام بہت بڑے بادشاہ اور نبی۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی شخص بھی کسی کے کچھ کام نہیں آئے گا، نہ کسی سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی، نہ کسی سے کسی قسم کا فدیہ لیا جائے گا، نہ ان کو کوئی مدد پہنچے گی۔ 48 آیت تک ہم اس کو ختم کرتے ہیں یہاں، اور 49 سے انشاءاللہ کل ہم شروع کریں گے اس کو۔ چلیں 50 تک کمپلیٹ کر لیتے ہیں، پھر اس کو شروع کرتے ہیں۔ اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی شخص کسی کے کوئی کام نہیں آئے گا، نہ کسی سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی، یعنی نہ کسی کے کوئی کام آئے گا، نہ کوئی سفارش قبول کریں گے، نہ کسی سے کسی قسم کا فدیہ لیا جائے گا۔ اور قیامت والے دن سے ڈرایا جا رہا ہے کہ کوئی بھی شخص کسی کے کام آ ہی نہیں سکتا۔ اور سفارش، سیدھی سی بات ہے، پہلے جو کل بھی ہم نے بات کی تھی کہ سفارش کا کیا مطلب ہوتا، کیا ہے؟ عام ایک آدمی جب کسی کی سفارش کرنے جاتا ہے، ایک عام آدمی کسی کی سفارش کرنے جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے، سفارش کرنے والے کو، سفارش جس کے پاس جا رہی ہے، جس سے سفارش کروانی ہے، اس کو یہ بھی تک بھی نہیں پتا کہ میرے پاس کون سفارش کرنے والا آ رہا ہے۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ وہ دن ایسا دن ہوگا کہ جہاں پر کوئی سفارش بھی نہیں کی قبول ہوگی کسی کی، اور کوئی کر بھی نہیں سکے گا اس کی مرضی کے بغیر، اور نہ ہی کسی قسم کا کوئی فدیہ۔ وہ کیوں فدیہ کی بات کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ یہ جو یہودی تھے، یہ وہاں کیا کہتے تھے، یہ اس طرح کی شرارتیں کرتے تھے، اور کیا کہتے تھے قیامت والے دن، اچھا ٹھیک ہے ہم ابھی تو یہ حکم کو بدل دیتے ہیں، یہاں پہ ہم تو بخشے بخشائے ہیں، وہ یہی کہتے تھے اللہ تعالیٰ کے، ہم تو بہت ہی قریبی ہیں، اور ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے بخش دینا ہے، اور ہم فدیہ دے کے چھوٹ جائیں گے اللہ تعالیٰ کو۔ اب کس قسم کا فدیہ، یہ انہیں کوئی پتہ نہیں تھا۔ ولا ہم ینصرون، اور نہ ہی انہیں کوئی مدد پہنچے گی۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ، یہاں سے یہ ایک اور بات اللہ تعالیٰ ان کو یاد دلا رہے ہیں، ایک اور بڑی بات بنی اسرائیل کو، اور وہ وقت یاد کرو جب نجیناکم، تمہیں ہم نے نجات دی، من آل فرعون سے، یسومونکم سوء العذاب یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، جو تمہیں بڑا ہی عذاب دیتے تھے۔ کیا عذاب تھا؟ کتنا بڑا عذاب تھا؟ تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے، تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے۔ فرعون جو مصر کا بادشاہ تھا، جب بنی اسرائیل بڑی تعداد میں آباد تھے اور فرعون کی غلامی میں دن گزارے تھے، فرعون کے سامنے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جہاں مبعوث ہوئے، وہ کسی نجومی نے یہ پیشین گوئی کر دی تھی کہ اس سال جو بنی اسرائیل میں ایک ایسا شخص پیدا ہوگا جو آپ کی بادشاہی کو ختم کر دے گا۔ یہ سن کے اس نے حکم دے دیا کہ اسرائیلیوں میں جو کوئی بچہ پیدا اسے قتل کر دو، لڑکوں کو، لڑکیوں کو زندہ رکھو تاکہ ان سے خدمت لی جا سکے۔ اور بہت بچے قتل ہوئے، پھر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سال پیدا ہوئے جب وہ بچوں کو قتل کر رہا تھا، مگر اللہ نے ان کو محفوظ رکھا۔ انشاءاللہ آگے یہ ڈیٹیل میں سارا واقعہ بھی آئے گا۔
تو آپ یہ دیکھیں کہ کتنا بڑا عذاب ہے. ہم سب جانتے ہیں بچوں کی اولاد کی کیسی محبت ہوتی ہے، اور بیٹوں کی محبت تو اور بھی زیادہ ہے. تو جب بیٹوں کی محبت ہے اتنی زیادہ، اور پھر انہی بیٹوں کو، ہر بیٹے کو کہہ دیا جائے کہ قتل کر دیا جائے گا، تو یہ کتنا بڑا عذاب ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بہت ہی برا اور بہت ہی بڑا عذاب تھا کیا کہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے. خود سوچیں. وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَ، اور عورتوں کو زندہ رکھتے تھے. اور بھی بڑا عذاب کس کام کے لیے؟ اپنی خدمت کے لیے. عورتوں بچیوں کو کس لیے چھوڑتے تھے؟ اپنی خدمت کے لیے. اور بھی بڑا عذاب. فی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اس ساری سچویشن میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارا بڑا امتحان تھا. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اب اگلی نعمت کا ذکر ہو رہا ہے. اور یاد کرو جب ہم نے تمہاری خاطر پھاڑ دیا بحر، سمندر کو. فَأَنْجَيْنَاكُمْ، اور تمہیں نجات دی. وَأَغْرَقْنَا، اور غرق کر دیا آل فرعون کو، آل فرعون وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم سب کو بچایا. آل فرعون کو غرق کر دیا. وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے. اب یہ ایک نعمت کہ تمہاری خاطر سمندر کو پھاڑا، دوسری نعمت تم سب کو بچا لیا، تیسری نعمت سارے آل فرعون جو ان کے پیچھے لگے ہوئے تھے ان سب کو ڈبو دیا، اور چوتھی نعمت اسی میں، اور تم دیکھ رہے تھے. اتنی بڑی بات ہے. جس نے ظلم کیا ہو، ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم اس ظالم کے اوپر عذاب آتا دیکھیں. کوئی ہم سے غلط بات بھی کر جائے نا، جو ہمیں ہرٹ کر دے، تو ہمارا دل چاہتا ہے ایک ڈنڈا پڑ جائے بھی اس کے سر پہ، کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے ساتھ کچھ ہوئے جو ہم دیکھیں، اور ہم کہیں ہمارے دل میں ٹھنڈک پڑ جائے کہ یا اللہ تو نے ہمارا بدلہ پورا ہو گیا. مطلب ہمیں، انسان کی یہ نیچر ہے کہ اس کو دل چاہتا ہے کہ جو اس کے اوپر ظلم کرے وہ ایٹ لیسٹ یہ دیکھے کہ یہ جو جس نے ظلم کیا ہے اس کو سزا مل رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا مل رہی ہے. اس بات کا اسے بڑا شوق ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم دیکھ رہے تھے کہ تم بچ کے آ گئے ہو. اور وہ جو سمندر پھاڑا تھا وہ ڈیٹیل آگے انشاءاللہ تعالیٰ آئے گی، کہ وہ جو 12 راستے بن گئے وہ اللہ سمندر پھاڑ دیا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے، تم آرام سے بچ کے نکل گئے. آل فرعون جو سارے تمہارے پیچھے چلے آ رہے تھے، اور تم اس وقت ڈر سے کانپ رہے تھے، خوف سے، اور وہ ان میں سارے غرق ہو گئے تمہاری آنکھوں کے سامنے. وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ کیا تھا، اور پھر تم نے ان کے پیچھے اپنی جانوں پر ظلم کر کے بچڑے کو معبود بنا لیا. حضرت موسیٰ نے وعدہ کیا تھا کہ کوہ طور پہ آ کے 40 دن اعتکاف کریں گے تو انہیں تورات اللہ تعالیٰ عطا کریں گے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ چلے گئے، اور ان کی غیر موجودگی سے فائدہ اٹھایا کس نے؟ ان لوگوں نے. اور جو پیچھے لوگ تھے 40 دن صرف دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں نہیں ہے، تو ان کے پیچھے بنی اسرائیل کیسی شرارتی ہے کہ ان میں سے جو سامری ایک نام کا جادوگر تھا، اس نے ان سب کے سونے چاندی جتنا بھی ان کا سونا موجود تھا وہ سب لے کے اور بچڑا بنا دیا، اور وہ یعنی بت کی پوجا، اور پھر وہ بھی کس کی؟ بچڑے کی. اور پھر یعنی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اپنی جانوں پہ ظلم کیا اور بچڑے کو معبود بھی بنا لیا اس کو، صرف اتنی دیر میں. اللہ تعالیٰ یہ یاد کرا رہے ہیں کہ بھئی کیسے ہو تم لوگ، تم ایسے لوگ ہو کہ میں نے کہ کیا کیا اللہ نے احسان کیے ہیں. اور یہ 40 دن کے اندر اللہ تعالیٰ وہ 40 دن بھی بتا رہے ہیں کہ ان 40 راتوں میں تم لوگوں نے کیا کیا، اتنی سی دیر میں صرف، کہ اللہ تعالیٰ کو بھول کے اور ایک بچڑے کو، ایک جو بچڑے کا بت تھا اس کو معبود بنا لیا. ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون. اور پھر اس سب کے بعد بھی ہم نے تم کو معاف کر دیا. اس سب کے بعد بھی تم نے وہ معبود بنا لیا، پھر بھی ہم نے تمہیں معافی دے دی تاکہ تم شکر ادا کرو. انشاءاللہ تعالیٰ یہاں سے یہ ہماری آیت نمبر 53 سے انشاءاللہ تعالیٰ کل ہم شروع کریں گے. اب ہم تھوڑی سی دعا کر لیں تاکہ مغرب سے پہلے ہماری دعا ہو جائے. انشاءاللہ کل سے ہم اس کو اور پریسائز کرنے کی کوشش کریں گے، تاکہ کیونکہ کچھ چیزیں بہت ڈیٹیل کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہ شروع میں تو اس کو چھوٹا نہیں کیا جا سکتا. اینی ویز ہم اس کو شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخل الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب إنك أنت الوهاب إنك أنت الوهاب. یا رب کریم یا پاک پروردگار یا رب العزت، یا اللہ آپ کا بہت شکر ہے، آپ ہمیں شکر کرنے والوں میں شامل کیجیے گا یا اللہ. یا اللہ ہمیں ایسے ناشکروں میں نہ ڈالیے گا جیسے ناشکرے یہ بنی اسرائیل تھے جو آپ نے جن کو اتنی چیزیں یاد کرائیں. یا رب کریم ہمارے اندر بھی بہت خامیاں ہیں یا رب کریم، آپ ہماری خامیوں کو مت دیکھیے گا یا اللہ، ہمیں شکر کرنے والوں میں بنائیے گا یا اللہ، ہمیں ناشکروں میں مت بنائیے گا یا رب العزت. یا رب کریم یہ سب لوگ اپنے اتنے کام چھوڑ کے بیٹھے ہیں، انہوں نے اپنے کون کون سے کام چھوڑ کے صرف آپ کا قرآن سننے کے لیے، اس کا ترجمہ سننے کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے، قرآن کی آپ کی باتیں سمجھنے کے لیے صرف اپنے لیے آپ کے لیے وقت نکالا یا رب کریم، صرف آپ کے لیے وقت نکالا یا اللہ. آپ ان کے ہر کام میں برکت دیجیے گا، ان کے وقت میں برکت دیجیے گا، ان کے رزق میں برکت دیجیے گا یا رب کریم. ہم سمجھنے کے لیے بیٹھے ہیں یا اللہ، آپ ہمیں سمجھ دیجیے گا اپنے قرآن کی، اپنے اس علم کی یا اللہ، ہمیں سمجھ عطا کیجیے گا یا اللہ. ہمیں اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا وشفاء من كل داء. اللهم إني أسألك جنة الفردوس اللهم إني أسألك جنة الفردوس اللهم إني أسألك جنة الفردوس اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة یا رب کریم یا رب العزت. یا اللہ آپ ہماری اس کوشش کو قبول کر لیجئے. آمین ثم آمین. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخل الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کسی نے کوئی کوشچن کرنا ہو تو وہ گروپ میں بھی پوچھ سکتا ہے یا پرسنل میں مجھ سے پوچھ لے تو ہم کو بتا دوں گے انشاءاللہ تعالی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.